السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات ذی وقار، انسان اللہ کی دیگر مخلوقات سے اس وجہ سے ممتاز ہے کہ یہ بگڑے ہوئے مسئلے سلجھا لیتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو دھاگے کتنے سارے مل کے ایک دوسرے سے گریں لگ جاتی ہیں، اگر ہم نے وہ الجھنیں نکالنی ہوں تو مخلص ہو کے بیٹھتے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے طریقے سے نکالتے ہیں۔ چارپائی بنتے ہوئے کئی دفعہ رسیاں الجھ جاتی ہیں، لیکن جب نیت صحیح ہوتی ہے تو وہ ساری الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جسے انسان نے مخلص ہو کے سلجھانا چاہا ہو اور وہ سلجھا نہ ہو۔ مسئلے تب نہیں سلجھتے جب درمیان میں انا آ جاتی ہے۔ انا کا اس دنیا میں ایک ہی علاج ہے کہ بندہ کبھی اپنے سے نکل کے دوسرے کو بھی دیکھے اور اس کی بھی سنے۔ تیسری چیز، انسان کبھی لا علم ہوتا ہے مگر خود کو عالم سمجھ رہا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ آپ کہہ دیتے ہیں کہ میں یہ کام کر لوں گا، لیکن جب اس کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام میرے لیے ممکن نہیں۔ تو عقل مندی کا تقاضا ہے کہ بندہ صاف کہہ دے کہ میں یہ نہیں کر سکتا، میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ کئی دفعہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایک بوتل کا ڈھکنا ہم کھولنا چاہتے ہیں، وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ جو کھول رہا ہے اس سے نہیں کھل رہا، آپ کہتے ہیں ادھر لے آ، آپ زور لگاتے ہیں وہ نہیں کھلتا، آپ پھر کوشش کرتے ہیں نہیں کھلتا، اوپر قمیض رکھ کے کھولتے ہیں نہیں کھلتا، آخر جب آپ دانت میں دے کے کھولنے لگتے ہیں دوسرا کہندا چھاڑ یار ادھر لے آ۔ اب پہلے کا بھی زور لگا ہوا ہے، دوسرے کا بھی لگا ہوا ہے، اور تیسرا آرام سے پکڑ کے ہلکا سا لگاتا ہے اور اس کے کھلنے سے بات ہو جاتی ہے۔ میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ کچھ باتوں میں اگر بندہ مخلص ہو کے خود سے ایک بات حل نہیں ہوئی دوسرے کو کہہ دے تو کوئی بری بات تو نہیں۔ اور آخری چیز، کئی دفعہ بندے کو علم ہوتا ہے مگر لا علم بن جاتا ہے جان بوجھ کے، کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے۔ مثلا ایک نوجوان نے مجھے ایک دن کہا کہ پروفیسر صاحب، جنگ بدر میں کتنے لوگ شریک تھے؟ جنگ بدر میں کتنے لوگ شریک تھے؟ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی اتنا ہی پتا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ 313۔ کہنے لگا کہ نہیں پروفیسر صاحب 313 نہیں تھے، میری عادت ضد کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بیٹا، میں تحقیق کرنے والا آدمی ہوں، ریسرچ اسکالر ہوں، جو مجھے پتا تھا میں نے وہ بتا دیا۔ 313 نہیں تھے تو یقیناً کوئی تعداد تو ہوگی، وہ آپ بتا دیں، میں اپنی اصلاح کر لیتا ہوں۔ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہندا پروفیسر بنن نوں روندے، یہ بھی پتہ نہیں جنگ بدر چ کنے سی۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے، جتنا پتا ہے میں نے وہ بتا دیا، 313۔ اگر یہ تعداد نہیں تو بتا دے۔ کہنے لگا جی یہ نہیں مینوں پتا، یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ کتنے تھے، لیکن یہ پتا ہے کہ 313 نہیں تھے۔ اسے آپ کیا کہیں گے؟ اس بندے کا کوئی علاج ہے؟ اس بندے کا کوئی علاج؟
میں کہوں کہ میرے ہاتھ کی اس ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں، وہ کہے کہ نہیں 5 نہیں ہے، تو میں پوچھوں کتنی ہیں، کبھی یہ میں نہیں دسنیاں کنیاں نے، یہ بھی نہیں مینوں پتا۔ اس بیماری کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ میری آج کی گفتگو میں تمہید میں جو میں نے باتیں کی ہیں کہ دنیا کا ہر مسئلہ قابل حل ہے، ہر الجھن سلجھائی جا سکتی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے کنگھی کرتے ہوئے بال لمبے ہوں تو اڑ جاتے ہیں، خواتین کو آپ نے دیکھا ہوگا اڑکن، تو کیا ہے بال توڑے نہیں جاتے، بالوں سے نفرت نہیں ہوتی، ان بالوں کو پکڑ کے پھر آگے آہستہ آہستہ بڑے سے پھر چھوٹے سے کنگھے سے برش سے اٹکن نکال لی جاتی ہے، کیونکہ بال اپنے ہیں۔ اس دنیا میں جتنے بھی جنجال ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں اور انسانوں کے ہیں، کوئی غیر نہیں بھائیو، کوئی غیر نہیں، اللہ کی قسم کوئی غیر نہیں۔ آدم کے بچے بھائی ہیں، ہم ان کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتے۔ آپ سوچیں، میں شروع میں مثال دیتا ہوں، یہ جو غیر غیر کا توں اور میں اور، مجھے نہیں اس کی سمجھ آئی۔ گاؤں کا ماحول ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں دیہات والوں کو سمجھانا آسان ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، آپ کو پتا ہوگا۔ مثال دیتا ہوں، ہم سب نے ایک چیز کامن کھانی ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے روٹی۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، روٹی کی دنیا میں ہزاروں قسمیں ہیں، لیکن بنیادی چیز آٹا ہے۔ آٹے کے لیے کیا چاہیے؟ گندم، گندم کے لیے کیا چاہیے؟ تنا، تنے کے لیے کیا چاہیے؟ بیج، بیج کو اگانے کے لیے کیا چاہیے؟ زمین، زمین کے لیے ذمہ دار ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ یا میری ذاتی ہو یا میری، یا میں کسی سے ٹھیکے پہ لوں گا، بات تو دو ہی ہے۔ مزیرہ بن کے راکی کروں گا، ٹھیکے پہ لوں گا، کاشتکاری کروں گا۔ اگر میں مخالف ہو جاؤں ذمہ دار کا، جیسا کہ سرمایہ دارانہ نظام میں غریب کو ذمہ دار کے خلاف لڑایا جاتا ہے، لیکن شریعت نہیں لڑاتی۔ اکیلا زمین رکھنے والا کچھ نہیں کر سکتا۔ زمین اگر اس کے لیے نہری پانی کا بندوبست نہ ہو، اگر وہ نہیں ہے تو ٹیوب ویل تو ہونے چاہیے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں، اگر میں لوہاروں سے دشمنی کر کے بیٹھ جاؤں کہ یہ کمی ہوتے ہیں، یہ چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ ایسے ہے، یہ قوم ایسی ہے، تو مجھے ایمان سے بتائیں وہ لوہے کا سامان، وہ پنکھا، وہ پائپ، وہ پلاسٹک کا سامان، وہ بور کرنے والا، اگر میں اسے چھوٹا مان لوں اور اسے کہوں کہ یہ تو میں نے تو ذمہ دارہ کر لیا۔ پھر سوچئے، پانی کی ضرورت ہے۔ اچھا پانی لگانے کے لیے جو مرضی ہو جائے، کہیں کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ میں کسی آندہ پھراں، تسی بھی اوکھے ہو، میں بھی اوکھا ہوں، کئی کہندے ہو نا، تو کئی دی لوڑ پینی کہ نہیں؟ تو کئی کنے بناونی ہے؟ کس نے بنائی ہے؟ لوہار نے۔ میں کیوں بھول گیا ہوں کہ یہ بندہ پرایا نہیں ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ جس نے ہل چلانے ہیں، پانی لگا لیا، زمین وتر آ گئی، یا بیل کے ذریعے یا ٹریکٹر کے ذریعے، لیکن ہل کا پھالا کس نے بنایا ہے؟ آیا لوہار کے نہیں؟ تو جے ہل ٹگیاں والے ہوندے تو ترخان تو بغیر لوہار تو بناؤں رہا، پھر وہ بھی ساتھ ہے بھائی، وہ بھی ساتھ ہے۔ اب آ گئی اگلی باری، بو دی گئی، کاٹنے تلک، تھریشر کرنے تلک، اٹھانے تلک۔ اب اگر میں کہوں جی ٹھیک ہے باقی جو مرضی ہے، جڑے چکیاں والے نے نا، یہ بھی ایویں ہی نا، بھائی کوئی غیر نہیں ہے۔ میری زندگی میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاؤں میں جوتا موچی نہ ہو تو وہ آ نہیں سکتا، میں جو ہے یہ اپنا لباس ننگا ہوتا، اگر یہاں پہ انصاری نہ ہوتا یا جو ہے وہ جلاحہ نہ ہوتا، تو پیشے برے نہیں ہیں، پیشے ضرورت ہیں۔ انسان سارے انسان ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب۔ یہ بچے نہ ہوتے استاد کیا ہوتا؟ سوچئے نا،
ہر بندہ اپنے شعبے میں امام ہے اور اس کی امامت کو ماننا، سلیوٹ کرنا، سلام کرنا، یہ اصل انسانیت ہے۔ دیکھیے آپ مزے سے تقریریں سن لیتے ہیں، اگر یہ ساؤنڈ سسٹم بنانے والا نہ ہوتا، سوچئے خریدنے والا کہاں سے خریدتا؟ خرید کے لایا گیا ہے، آپریٹ کرنے والا صحیح نہ ہو، اس کی ابھی تھوڑی سی ایک دو گھنٹیاں دبائیں کام ختم۔ تو ہر چیز ضروری ہے کہ میں اپنے شعبے سے مخلص ہو کے جو میرے ساتھ آگے وابستہ چلنے والے لوگ ہیں میں ان کا خیر خواہ ہوں، ان کے لیے دعا گو۔ لہذا دین، یہ ساری باتیں سمجھا کے میں کہاں لا رہا ہوں؟ دین بھائیو کوئی پرایا نہیں ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا بھی اپنا ہے، جس نے نہیں پڑھا وہ بھی اپنا ہے۔ آپ سوچئے ہمارا ایک بھائی ہمارے شعبے میں کام کرتا ہو، میں ٹیچر ہوں وہ بھی ٹیچر ہو، دوسرا ٹیچر نہ ہو، تو وہ جب بھوکا مرے گا مجھے دکھ نہیں ہوگا؟ ایمان سے بتائیں۔ بھائی کھاتے پیتے ہی اچھے لگتے ہیں، اگر وہ آپ کے دروازے پہ چل کے آئیں، آپ کے محتاج ہوں تو دل دکھتا ہے۔ باپ سے پوچھئے، ایک بیٹا امیر دوسرا غریب، باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ وہ لوگوں، ہم کلمہ پڑھ کے مطمئن ہیں کہ ہمارے پاس توحید ہے، ہم جنت میں جائیں گے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے اور ایمان ہے، ہمارے اڑوس پڑوس میں جو عیسائی رہ رہے ہیں، جو مرزائی رہ رہے ہیں، جو غیر مسلم رہ رہے ہیں، کیا ان کی وجہ سے آپ کا اور میرا دل نہیں دکھتا؟ اللہ کی قسم ہمارا زیادہ دکھتا ہے۔ اللہ ان کی مدد فرما، اللہ ان کی معاونت فرما، اللہ ان کو سیدھا رستہ دکھا، اللہ ان کو توحید دے، اللہ ان کو اسلام کی نعمت دے، اللہ ان پہ اپنا فضل فرما۔ محبوب ایسے ہی تھے نا، اپنے چچا کو جاتے جاتے بھی کہہ رہے تھے یا امی کل لا الہ الا اللہ، وہ یہودی بچے کو کہہ رہے تھے بیٹا تو چلا تو ہے، جاتے جاتے کلمہ ہی پڑھ دے۔ یہ درد اور تڑپ ہوگی تو مسئلے سیدھے ہوتے ہیں۔ میں جو مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں یہ وہابیوں کا امتیاز کی وجہ سے نہیں، یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں جس مسجد میں آیا ہوں وہ اہل حدیث کی ہے، میں اللہ کی دھرتی پہ بیٹھا ہوں، مجھے وہ کہنا ہے جو کتاب و سنت میں وحی کے ذریعے حق ہے، اپنوں کو برا لگے یا بیگانوں کو لگے، کوئی بیگانہ سمجھے یا اپنا مانے اس کی مرضی ہے، لیکن ہم نے وہ کہنا ہے جو شریعت میں۔ میری قبر میں کسی نے آ کے سونا ہی نہیں ہے، مجھے اپنی قبر کا اپنا حساب ہے، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ اس مہینے میں جیسے محرم اور سفر میں سلسلے چلتے ہیں، اس مہینے میں بھی ایک سلسلہ چلا ہے، اور وہ سلسلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا، آپ کی ولادت کا، پیدائش اور جنم کا۔ پہلا جملہ سنیے، دنیا نے ڈھنڈورا پیٹا ہے اور پراپوگنڈا کیا ہے۔ پراپوگنڈا بڑا زہریلا ہوتا ہے، میرے نبی سے سچا کوئی نہیں تھا، لیکن پراپوگنڈا کیا تھا کہ جھوٹا ہے۔ سگا چچا کہتا تھا نا کذاب ہے، لوگوں بات نہیں سنو، میرے محبوب نے جادوگر کی سزا مقرر کی ہے، گردن اتار دی جائے، انہی کو جادوگر کہا گیا، آپ سے سیانہ کوئی نہیں، مگر انہی کو مجنون اور دیوانہ کہا گیا، میرے پیمبر سے بڑھ کے کسی کی نسل ہی نہیں ہے، انہی کو ابتر کہا گیا۔ پراپوگنڈا بڑا زہریلا ہوتا ہے، یہ پراپوگنڈا ہی تھا نا، وہ بیچاری کہتے ہیں کہ پوٹلی اٹھا کے بھاگ رہی تھی مکے سے، پوچھا ماں جی کتنے چلے ہو؟ پوت مدینے ایتھے مکے چ کوئی جادوگر آ گیا۔ آخر پراپوگنڈے کا اثر تو ہوتا ہے نا، کہ سچے انسان کو، مخلص انسان کو، مہربان انسان کو نفرتیں دلا دی جاتی ہیں۔ ہمارے بارے میں جو پراپوگنڈا ہے نا، سب سے پہلا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی نہیں ہے۔ ویرے ایک ہم نے اس مجلس میں تھوڑا آپ لوگوں کا ہی پیار چاہیے، آپ کی وجہ سے ہم بول رہے ہیں۔ جو بات کہنا چاہ رہا تھا مشہور کر دیا گیا ہے گلی گلی میں، محلے محلے میں، کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی نہیں ہے۔ بھائیو میں نے آپ لوگوں کی قبر میں بھی نہیں جانا، جو کہنے والے ہیں میں نے ان کی قبر میں بھی نہیں جانا۔ میں نے جس شہر میں آنکھ کھولی ہے، 1.25 لاکھ زہری اور 1.25 لاکھ باطنی بزرگ ہیں، زندگی کے 10 سال درباروں مزاروں پہ گزرے، بطور اسٹوڈنٹ لیڈر 10 سال اس سارے سیٹ اپ کی، جلوس کی قیادت بھی کی ہے، لیڈ بھی کیا ہے،
وہ سارے کام جو دنیا کہتی ہے وہ کیے، فرنٹ پہ رہ کے کیے. لیکن انصاف یہ ہے کہ جو دنیا یہ کہتی ہے نا کہ اہل الحدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دیوبندی حضرات کو خوشی نہیں ہے، یہ پراپوگنڈا ہے. میں نے کوئی ایک پنکھا ہلکا سا چلا دیں. میں نے دنیا کے 249 ملک، تعداد سن رہے ہیں؟ یہ ٹیچر سے پوچھ لیجئے گا جو جغرافیہ کے جو بین الاقوامی لیول کے لوگ ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیجئے گا. 249 ملک، جزیرے اور خطے، وہاں پہ رہ کے کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا مجھے آج تک ایسا نہیں ملا کہ جس کا یہ ایمان ہو یا موقف ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی مجھے خوشی نہیں ہے. دوسری مثال سے سمجھے. ایک آدمی کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، بلکہ ہونا ہے ابھی خوشی ہوئی ہے، ڈاکٹر نے خبر دی ہے کہ ماشاءاللہ جی امید ہے. اب وہ پیسے والا ہے، امیر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس بچے کی آمد سے پہلے ابھی امید ہے وہ گاڑی خرید لیتا ہے. ہیں ایسے لوگ؟ گاڑی خرید لیتا ہے، وہ سونے کی انگوٹھیاں بنا لیتا ہے، وہ کمرے الگ بنا لیتا ہے، اس کمرے میں سونے کے پنگوڑے لگا دیتا ہے، چاندی اور زیور اور پتہ نہیں کیا کچھ دنیا جہان کا سامان ابھی بیٹا آیا نہیں بنا لیتا ہے. ایک کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے اور اس کے پاس اس کا ننگ دور کرنے کے لیے ایک وہ بھی نہیں ہوتا جس کو پیمپر کہتے ہیں، وہ بھی نہیں ہوتا. وہ بیچارہ کہیں سے کپڑا رومال لے کے اس کو ادھر سے بھی باندھ دیتا ہے، ادھر سے بھی باندھ دیتا ہے، اوپر ایک کپڑا لے کے آتا ہے. کیا خیال ہے اس بندے کو خوشی نہیں ہوئی بیٹے کی؟ اسے خوشی نہیں ہوئی؟ ممکن ہے اس کی خوشی، اس کا خلوص، اس کی محبت، اس کا چارہ اگر چلتا تو اس سے ڈبل کرتا، لیکن یہ اپنے حالات میں رہ کر کے جس طرح کر رہا ہے، اس کی خوشی پہ میں انگلی نہیں اٹھا سکتا. خوشی اس کو ہوئی ہے. بھائیو، اہل الحدیث کو میں نے 5 سال جامع سلفیہ میں رہ کے بہت قریب سے دیکھا، ان سے مناظرے ہوئے، مباحثے ہوئے، لیکن اللہ کی قسم اگر اس زمین کے اوپر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کوئی انسان صحیح حقیقی خوشی منا رہا ہے، انہوں نے میری قبر میں آ کے میرا ساتھ نہیں دینا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ قدم رکھ کے خوشی بھی وہی رکھی ہے، اپنے غم کا معیار بھی وہی رکھا ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں. میں لگی لپٹی کا قائل نہیں. باپ بیمار ہے، اپنی زندگی میں، صحت میں وہ جتنے کام کر رہا تھا نا، ایک بیٹا اٹھ کے اس میں ہر محاذ پہ کھڑا ہو جاتا ہے. ابو جی اتنے بجے اٹھتے تھے، مسجد جاتے تھے، وہ مسجد جا رہا ہے. ابو جی اذان دیتے تھے، اذان دے رہا ہے. بابا جی جماعت کرواتے تھے، جماعت کروا رہا ہے. ابو جی اتنے بجے چارہ کاٹ لیتے تھے، کاٹ لیتا ہے. کترنے تھے، کتر لیتا ہے. جانوروں کو ڈالتے تھے، ڈال لیتا ہے. باہر بھی نکال لیتا ہے، دھاریں بھی نکال لیتا ہے. دودھ جہاں پہنچانا تھا وہاں بھی پہنچا لیتا ہے. گھر کی ذمہ داریاں بھی وہ نبھا لیتا ہے. پھر والد جہاں کام پہ جاتے تھے وہاں بھی جا کے کر رہا ہے، اور سارے معاملات ابو کے بوجھ اٹھا لیتا ہے. جیسے باپ کرتا تھا کر رہا ہے. دوسرا بوئے چ بہ کے نا، بوئے چ بہ کے وہ سارے اللہ تللے کرے، مگر کوئی کام کر کے راضی نہ ہو اور کہے کہ ابا ویکھو تینوں ٹائم نہیں دینا، ابا انہوں تیرا خیال ہی نہیں. اور یہ بیٹھ کے بابا جی کے پاس، ابو جی میں مہربان، میں تمہارا خیر خواہ. انہیں خیال ہی نہیں کیتا. اس نے بہنیں بھی بیائیں، اس نے بوڑھی اماں بھی سنبھالی، دوا دارو پہ بھی پیسے لگائے، محنت مزدوری بھی کی، اور یہ صرف پاس بیٹھ کے ابا جی انہوں تھوڑا خیال ہی نہیں. ایمان سے بتائیے انصاف ہوگا؟ یہ سچی بتائیں، آپ دنیا دار لوگ ہیں.
لوگوں میں نے اہل الحدیث کو دیکھا ہے اپنے بچپن سے لے کے بڑھاپے تلک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں یا نہ کریں مگر ویسا بننے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. میں نے ان کو بہت قریب سے دیکھا, بدعملیاں اپنی جگہ, جتنی خوشی ان کو ہوتی ہے نا شلوار اٹھا کے ٹخنا ننگا کر کے دنیا کو نصیب ہی نہیں ہے. یہ میرے پیغمبر کی سیرت ہے. آمد کا مقصد ہے کہ محبوب تیری امت کے مردوں کے میں ٹخنے ننگے دیکھنا چاہتا ہوں. پہلی امتوں میں کوئی ایسے کرتا تھا میں زندہ زمین میں گاڑ کے رکھ دیتا تھا, لیکن اپنے امتیوں کو کہہ دیجئے جاؤ نیلی چھت کے نیچے ڈھونڈو, ساری دنیا کہے خوشی. لیکن شلوار اوپر کرنا سب کے بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ نے اگر اعزاز بخشا ہے تو لوگ جن کو دیوبندی کہتے ہیں یا وہابی کہتے ہیں ان کے نصیبے میں ہے. جائیے پتہ کیجئے, میں لفظوں کے اندر بخیل نہیں ہوں, یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے. پھر آگے آئیے, میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام واش روم میں جاتے ہوئے دائیں طرف پاؤں پہلا نہیں رکھتے تھے. کون سا رکھتے تھے؟ بایاں. ہمیں یہ بچپن سے پڑھایا گیا. بدعملی اپنی جگہ, لیکن عقیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھایا گیا, عمل کروایا گیا. اور وہ دعا پڑھنی ہے, اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. نکلنا ہے تو غفرانک, وضو کرنا ہے تو کیسے بسم اللہ پڑھ کے. ساری دنیا اپنی جگہ, لیکن کعبہ کے رب کی قسم جس طرح یہ آگے سے لے کے پیچھے تلک اور پیچھے سے لے کے آگے تلک اور کانوں میں انگلیاں گھما کر کے اور پھر یہ انگوٹھا پیچھے پوری طرح چلا کے ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دیے ہوئے وضو کی عملی خوشی منا کے پوری زندگی جتنا اس پہ خوش ہوتے ہیں ساری زندگی دنیا کہے ایسے کر لو, ہم نہیں کرتے کیونکہ محبوب سے ثابت نہیں ہوتا. اور خوشی کیا ہوگی؟ فرمان ہے میرے آقا کا, پیام ہے میرے محبوب کی, سیرت ہے آپ کی. میرے آقا نے مکے میں اذان کہی ہے 19 جملوں والی. کس کو سکھائی؟ جناب ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. جشن منانے والے میرے ویرے اور میٹھے, ان کی خوشی اور ان کے خلوص میں شک کوئی نہیں, معاملہ طریقے کا ہے اور اس اعتراض کا ہے جو کہتے ہیں کہ جناب آپ کو نہیں ہوئی, سرکار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. پورا سال 365 دن, ہر دن کے ہر گھنٹے, ہر پل, ہر فجر, ہر ظہر, ہر عصر, ہر مغرب, ہر عشاء, ہر جو ہے فرض, ہر سنت, ہر نفل, ہر قیام, ہر رکوع, ہر سجدے میں جتنی خوشی میں نے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر کے دیکھ کے, ان وہابیوں کو جن کو تو کہہ رہا ہے ان کو میں نے خوش ہوتے دیکھا ہے, شاید کسی کو نہیں دیکھا. کیوں؟ آئیے مثال لیجئے. پوری دنیا میں میرے ویرے کی بھی مسجدیں ہوں گی, کسی مسجد میں کبھی 19 جملوں والی اذان آپ نے نہیں سنی ہوگی. سنی ہو تو صرف ایک گواہ پیش کر دے. 19 جملے جناب ابو محذورہ کو محبوب نے مکے میں سکھائی. میری جماعت کے یہ ساتھی اس پہ عمل کر کے اتنی خوشی مناتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. لوگ آ کے اعتراض کرتے ہیں تھوڑی اذان بڑی لمبی ہو گئی ہے. ہم نے کہا یہ ہماری نہیں ہے, یہ 1400 سال پہلے مکہ میں محبوب نے سکھائی تھی, ابو محذورہ نے یہ اذان کہی تھی, مکہ سے یہ گونج اٹھی تھی. اور پھر مزے کی بات جو ہمیں کہتے ہیں نا آپ کو خوشی نہیں ہوئی, مکے والی اذان کہہ کے ہماری اقامت ہوتی ہے 15 جملوں والی. میں بھی گنوا دوں گا, آپ پریشان نہ ہوں, یہ 19 اور 15 کیا ہے, 15 جملوں والی. اور جو ہم مدینے کی اذان جناب ابن ام مکتوم اور جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی ہے, آپ نے سکھائی ہے, وہ 15 جملوں والی ہے اور اس کی اقامت جو ہے وہ 11 جملوں والی ہے. مجھے 19 پہ بھی عمل کر کے خوشی ہوتی ہے, مجھے 15 والی اقامت کہہ کے بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے 15 جملوں والی اذان کہہ کے بھی خوشی ہوتی ہے, مجھے 11 جملوں والی اذان کہہ کے بھی خوشی ہوتی ہے. لیکن میرا بھائی یہاں کے خوش نہیں ہوتا, ناراض ہو جاتا ہے. مثال لیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جناب ابو محذورہ کو اذان سکھائی, پوٹوں پہ, اپنی انگلیوں پہ, پوروں پہ گن لے ذرا, 4 دفعہ اللہ اکبر ایسے ہی ہے, پھر 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ, 2 دفعہ ہے. کتنے ہو گئے یہ جملے؟ 4 اور 4 8. 2 دفعہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ, 2 دفعہ حی علی الفلاح حی علی الفلاح, کتنے ہو گئے؟ 12. اور اس کے بعد اللہ اکبر 14, لا الہ الا اللہ 15. یہ ہے مدینے کی اذان.
اور جب اس کی اقامت کہی گئی ہے تو 11 جملے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ٹھیک ہے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، آگے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ قد قامت الصلاۃ والے جملے ڈال کے، یہ 2 ڈال کے ہو گیا اضافی 13، 11 وہی اذان والے جملے، لیکن شارٹ کر کے اللہ کا شکر ہے میری ہر مسجد کے اندر تجھے یہ ملے گا۔ اور جب 19 جملوں والی اذان ہوگی، 15 جملے اذان کے وہی، اور ابو معذورہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ ڈبل کر کے 4 ہو گئے، 15 اور 4 کتنے ہوتے ہیں؟ اگر وہ 19 والی ہے تو پھر اذان کے جملے 15 اور قد قامت الصلاۃ والے 7 مل گئے۔ یہ تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بھی میرے لیے سیرت، مدنی زندگی بھی میرے لیے سیرت، مکہ بھی میرے لیے حجت، مدینہ بھی میرے لیے حجت، کیونکہ مکے میں بھی وہی انہی پہ آئی ہے، مدینے پہ بھی وہی انہی پہ آئی ہے۔ ابو محذورہ کو بھی محبوب نے سکھایا ہے، اور ادھر بھی جو ہے محبوب ہی کی تقریر ہے، آپ کے سامنے یہ سارا ہو رہا ہے۔ ایمان سے بتائیے ہوتا ہے کہ نہیں؟ ترجیح والی اذان کہیں اور مسجد میں آپ کو سن کے کبھی ملی ہو تو مجھے بتائیے، اور خوشی کے ساتھ، خوشی ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے نا، یہ جرتیں ایسے نہیں آ جاتی۔ آگے آئیے، اللہ اکبر کہہ کے، اللہ اکبر کہہ کے ہر بندہ کہتا ہے جناب جیڑا جتھے لگا ہے لگا رہن دو۔ میں نے کہا بھائی تو جہاں لگا ہے ٹھیک ہے، ساری دنیا جب ایسے کر رہی ہوتی ہے، ایسے کر رہی ہوتی ہے، مجھے خوشی کس بات پہ ہو رہی ہے کہ میرے محبوب نے، صحیح حدیث ہے، آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ او الی شہمۃ اذنیہ، محبوب کے ہاتھ یا کندھوں تک اٹھتے تھے یا کان کی لو تک اٹھتے تھے۔ جا میرے کسی بچے کو دیکھ، جوان کو دیکھ، بوڑھے کو دیکھ، عورت کو دیکھ، مرد کو دیکھ، ہاتھ یوں اٹھا رہا ہے اور ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے۔ آپ کو نہیں پتا مجھے یوں ہاتھ اٹھا کے کتنی خوشی ہوتی۔ میں ایسے اٹھا سکتا ہوں، یہ نہیں کہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن مجھے خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل مجھے ملا نہیں۔ اگر ملتا میں یہ بھی خوشی خوشی کرتا۔ اگر میں نے 19 پہ خوشی کمائی، میں نے 15 پہ خوشی کمائی، میں نے 13 جملوں پہ لی، میں نے 11 کے اوپر آ کر کے خوشی لی، کیا مجھے یہ کرنے میں کوئی مسئلہ تھا؟ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ آگے آئیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی سنت یہ ہے کہ وہ بایاں ہاتھ یوں رکھتے اور دایاں ہاتھ اس کے اوپر یوں ہوتا، یوں ہاتھ رکھ کے مجھے سینے سے نیچے لے جا کے دکھائیں۔ اللہ نے اس کی لمٹ خود مقرر کی ہے، یہ تھا انبیاء کا طریقہ۔ آپ میری مسجدوں میں لوگوں کو خوشی خوشی یوں ہاتھ رکھتے دیکھتے ہوں گے۔ دوسرا طریقہ سنن النسائی، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ولادت ہوئی ہے، جن پہ تانا مل رہا ہے کہ آپ کو ان کی آمد کی کوئی خوشی نہیں ہے۔ ارے میرے دوست، میں نے زندگی میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تلک، گھر کے چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے مسئلے تلک، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ جو ہے یہ بایاں نیچے رکھا ہے اور دایاں ہاتھ علی کفہ ہی، اس ہتھیلی پہ رکھا ہے، علی رسغہ ہی، اس جوڑ پہ رکھا ہے، علی سائد ہی، اس کلائی پہ رکھا ہے، یوں رکھا ہے۔ آپ کو میری مسجد میں یہ نظر آئے گا۔ خوشی نہیں تو ایسے ہی رکھا گیا ہے، خوشی نہیں تو ایسے ہی رکھا گیا ہے۔ زندگی میں ایک مرتبہ کسی صحیح حوالے سے مجھے چھوڑا ہوا مل جاتا، یوں رکھا ہوا مل جاتا، زیر ناف مل جاتا، میں کیوں نہ کرتا؟ جو ادائیں میرے محبوب کی آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیں گے کہ جو محبوب نے جب کیا، جیسے کیا، جتنا کیا، آپ میری مسجدوں میں وہ ہوتا دیکھیں گے۔ حضرات رکوع میں میرے محبوب جاتے ہوئے آپ نے ہاتھ اٹھائے، ہمیں اٹھا کے خوشی، ساری دنیا نفرت کرتی ہے، کرتی رہے، اس سے پہلے وللضالین پہ آمین۔ جو کسی کے من میں آئے گالی دے لے، میں خوش ہوں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ، کہ میرے محبوب نے نبی ہونے کے ناطے یہ وللضالین پہ آمین کہی ہے اور اس کی فضیلت بیان کی ہے۔ ساری دنیا نفرت کرتی رہے، میں محبوب آپ کے فعل پہ خوش ہوں، آپ کے عمل پہ خوش ہوں، آپ کی بتائی ہوئی بات پہ خوش ہوں، آپ کے فرمان پہ خوش ہوں۔ ساری دنیا سمع اللہ لمن حمدہ کے بعد ربنا ولک الحمد پڑھے یا نہ پڑھے، حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، پڑھے یا نہ پڑھے، میری مسجد کا ایک چھوٹا سا بچہ، جوان بوڑھا، مرد عورت آپ کو پڑھتا دکھائی دے گا۔ خوشی نہیں تو ایسے ہی یاد ہو جاتے ہیں۔
آگے چلیے، سجدے، سجدے سے اٹھ کے 2 سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، صحیح سند کے ساتھ آقا سے ثابت ہے، بچہ پڑھ رہا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی وعافنی ورزقنی ورفانی، بچہ پڑھ رہا ہے۔ اب آئیے تشہد پہ، ساری دنیا کی مسجدیں دیکھیے، جنہیں کہتے ہیں نا تمہیں خوشی نہیں ہوئی، اللہ کی قسم تشہد پہ بیٹھتے ہی جب یہ انگلی کا دائرہ محبوب کو بناتے دیکھا انگوٹھے کے ساتھ، کان یحلق بین الابہام والوسطی، جتھے گل سمجھ نہ آوے دسیا جے، ابھی میں بات کر رہا ہوں خوشی کی، خوشی نہ ہو تو ایویں نہیں پک جاندیاں چیزاں، ایسے نہیں تیار ہو جاتی۔ یہ دائرہ بنا لیا، یہ ہاتھ یوں رکھ لیا اتحیات کے ساتھ، ساری دنیا نے کہا ایک ہی کرن ڈے، اسی کیا سونیا نے ادا کیتا کری جاننے ہیں، تانوں چنگا لگے تہاڈی مرضی، برا لگے تہاڈی مہربانی، اسی تے پائی کرنا ہے، کر رہے ہیں۔ دوسرا طریقہ، کانا یعقد بالثلاث وخمسین، آپ 53 کا اشارہ، 53 دا، ٹھیک ہے، چک دا نمبر ہے 52، اگلا 53، اس میں اگر کوئی تبدیلی آ جائے تو مسئلہ بنے گا کہ نہیں؟ ڈاک خانہ خاص کہاں جائے گا؟ جو گاؤں کا نمبر لکھا ہوا ہوگا۔ تو میرے بھائیو، محبوب کے بارے میں صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کو دیکھا تو آپ نے 53 کا اشارہ، عربی لوگ ان 3 انگلیوں سے 9 تک اکائیاں گنتے ہیں، اور جب 10 آتا ہے تو انگوٹھا ادھر رکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ 13 ہے، پھر اس کو کھولیں گے تو پتہ چلتا جائے گا، بند کریں گے پتہ چلتا جائے گا، 19 تلک انہوں نے ایسے گننا ہے، جب 30 آئے گا تو انگوٹھا ادھر، جب 40 آئے گا تو پہلی لائن پہ، آگی سمجھ، یہاں پہ 20، یہاں پہ 30، درمیان والے پہ 40، اور یہ ہے 50، یہ ہے 50، 1 2 اور 3، 50 اور 3 53۔ یہ طریقہ تھا محبوب کا، آپ کو میری مسجدوں میں نظر آئے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے محبوب نے کبھی یوں بھی تشہد میں کیا کہ کانا یشیر بہا، آپ اشارہ کرتے تھے، اشارہ ہو گیا۔ ایک روایت میں کانا یحرکھا، آپ کبھی اس کو حرکت بھی دے لیتے تھے، تو یہ حرکت کرتے بھی آپ کو میری مسجد میں نظر آئیں گے۔ آپ اس کا اگلا حصہ کبھی جھکا لیتے تھے، کانا ینصبھا، اس کو ایک جگہ گاڑ دیتے، حصہ جھکا ہوا ہوتا، اور آپ کی نظریں یہاں اس سے آگے نہیں جاتی تھی۔ ایمان سے بتائیے، یہ 5 کے 5 طریقے آپ کو اگر خوشی نہیں ہے تو ایسے ہی مل گئے ہیں۔ لوگوں کے علماء کو یاد نہیں ہوتے، میری عوام کو یاد ہے، میرے بچے کو الحمدللہ عملی ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو چیزیں ہیں نا، تانا دینا، ان کو خوشی نہیں ہوئی، تیری خوشی کا معیار تو نے خود گھڑا ہے، اور ہر نئے سال تجھے بدلنا پڑ جاتا ہے۔ میری خوشی کا معیار 1400 سال سے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، میں نے اس میں تبدیلی نہیں کی، لہذا مجھے چینج کرنا ہی نہیں پڑتا۔ یہاں اب میں آتا ہوں، خوشی، جی خوشی نہیں ہوئی۔ حضرات، خوشی کا معیار کیا ہے؟ میں نے چیک کیا، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے جب چائنا کی لائٹ نہیں تھی تو دیے تھے، لال مرچیں ہوتی تھیں، سبز مرچیں ہوتی تھیں، وہ تھی۔ پھر آہستہ آہستہ رنگ رنگیلے بلب آ گئے، پھر چائنا کی لائٹیں آ گئی، ڈنڈے آ گئے، یہ بھی ایک معیار ہے، جھنڈے آ گئے، یہ بھی ایک معیار ہے، دیگیں آ گئیں، چاول آ گئے، سبیلیں آ گئی، گھوڑے آ گئے، ریڑیاں آ گئی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں سارے وہابیوں کے پاس یہ چیزیں موجود ہیں، رب نے دی ہوئی ہیں۔ ان میں سے کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہمارے پاس گڈے نہ ہوں، بلد نہ ہوں، ریڑے نہ ہوں، گدے نہ ہوں، گدا ریڑی نہ ہو، چنگچی نہ ہو، رکشہ نہ ہو، لوڈر نہ ہو، شاہزور نہ ہو، بڑی بڑی بسیں، گاڑیاں، ٹرک، ٹریلر، سب کچھ ہے، اللہ نے دیا، اس کی مہربانی ہے۔ گاواں بھی، مجھاں بھی، دودھ پوت بھی، سب کچھ ہے، گھر بھی ہیں، دیواریں بھی ہیں، لیکن یہ جتنے معیار بنائے ہیں۔ اچھا، کیک آ گئے ہیں، پھر پہلے کچھ اور چیزیں تھیں، پہلے کھیر پکتی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی، پھر ایسے ایسے چلتے چلتے آگے آ گیا، کام بڑھتا چلا گیا، پھر کسی نے دودھ کی سبیلیں لگائیں، کسی نے میٹھا کر دیا، کسی نے کیک جو ہے وہ کلو کا، ہمت کے مطابق، کسی نے 5 کلو کا، کسی نے پھر وہ منو تلک لے گیا، پھر اس کے اوپر نام، کسی نے وہ جھنڈیاں لگا لیں، کسی نے وہ گنبد خضرا لگا لیا۔ اچھا، یہ ساری خوشی کی علامتیں؟ جی ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ میں نے
اس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب کی تقریر سنی، عام ہے چل رہی ہے، کہ جب سعودی آئے ہیں تو تب سے یہ نہیں منائی جا رہی، وگرنہ اس سے پہلے تو منائی جاتی تھی، یہ کتاب یہ کتاب یہ کتاب یہ حوالہ یہ حوالہ۔ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬੂਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਲੌਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਨਕਾਰ ਵੀ ਬਣੇ, ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰੇ ਮਿੱਠੇ ਲਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਬੈਲ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਲੀਏ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੀਏ। ارے میرے بھائی دین الٹا نہیں ہے کہ آپ نے اسے 6 صدی ہجری کا حوالہ دے لیا، 7ویں کا دے لیا، 8ویں کا دے لیا، 9ویں کا دے لیا، 10ویں کا دے لیا، 11ویں کا دے لیا، 12ویں کا، 13ویں کا، اور جو ہے 100 سال آپ نے کہہ دیا جی وہ آئے تھے اس وجہ سے نہیں ہو رہا، اس سے پہلے ہوتا تھا۔ میرے دوست پہلے یہ پتہ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سالہ 53 سال آپ نے مکے میں گزارے ہیں، 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے ہیں، پھر دور صدیقی ہے، دور فاروقی ہے، دور عثمانی ہے، دور علوی ہے، دور معاویہ ہے، دور بنی امیہ ہے، دور بنی عباس ہے۔ جا ذرا پتہ کر خیر القرون کرنی ان 400 پہلے 300 سالوں میں، چوتھا بھی ابھی آگے ہے، 5واں بھی پڑا ہے، ایک جگہ جتنی چیزیں تو نے معیار بنا لی ہے نا، کیک، کھیر، میٹھا، جھنڈے، ڈنڈے، گاڑیاں، جلوس، نعرے، نام، جشن، عید، میلاد، النبی، اگر تجھے زندگی میں کبھی اپنی کسی امام کی کتاب میں حوالہ مل جائے تو لے کے آ، کیونکہ دروازہ دین کا ادھر سے آ رہا ہے۔ یہ 6 سے لے کے 14ویں تلک، یہ 14ویں سے بیک مار کے 6 تلک حوالے دے کے ایمانداری کا اور تحقیق کا یہ پورا تقاضا ہے کہ بنیاد ثابت نہ ہو تو اوپر جو ہے پھر نقش و نگار بھی نہیں ہوتا۔ ਭਾਜੀ ਮੇਜ਼ ਫੱਟਾ ਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਰੱਖੀ ਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦੇ। بعض علاقوں میں گیا ہوں بڑے سجے سمرے ہوتے ہیں، میں ایک علاقے سے گزرا، میں کہ ਭਾਜੀ میں ਆ ਨਕਸ਼ੋ ਨਗਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਦੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਜ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੈਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੇਟੀ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਟੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। تو کہیں پھر سٹینڈ، میں کہا سٹینڈ بھی نہیں مینوں چاہیے، مینوں نقشہ نے کہیں کدے تے کر کے دئیے، اسبت العرش ثم نقش، پہلے اصل ثابت کر، میز ثابت کر، تخت ثابت کر، پھر اس پہ کڑھائی کر، کپڑا ہے نہیں سلائی کس کی کروا رہا ہے؟ وہ میرے بھائی پہلی صدی، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی صدی، 5ویں صدی، تیرے محبوب کا خیر القرون کرنی، ساری زندگی میرے محبوب کی، سارے صحابہ کی، 1.25 لاکھ صحابی کھڑا ہے میرے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ کی 13 بیویاں موجود ہیں، 12 حجرے مدینے میں موجود ہیں، اہل بیت اطہار کے سارے افراد موجود ہیں، کسی بیچارے کے پاس بھی یہ چیزیں نہیں تھیں، ان کو خوشی نہیں ہوئی، تابعین کو نہیں ہوئی، تبع تابعین کو نہیں ہوئی، ائمہ اربعہ کو بھی نہیں ہوئی، فقہاء کو بھی نہیں ہوئی، محدثین کو بھی نہیں ہوئی، نہ امام بخاری کو پتا چلا، نہ امام مسلم کو پتا چلا۔ کیسی کس خوشی کی آپ بات کر رہے ہیں؟ ایک حدیث نکالی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ فرمایا تھا نبوت کے بعد، عقیقہ کیا تھا نبوت کے بعد۔ میرے دوست، مجھے کبھی کبھی نا اپنے پہ ہنسی آتی ہے، میں دوسرے پہ نہیں ہنستا، افسوس ہوتا ہے۔ بھئی عقیقے کا انکار آج تک کسی نے کیا؟ آج تک کسی نے کیا؟ اور عقیقہ جب آپ اپنے بیٹے کا کرتے ہیں تو پیدائش والے دن نہیں کرتے، دھوکہ مت دیں، استدلال میں غلطی، آپ امانت پہ پیغمبر کی مسند پہ تشریف فرما ہے، یہ کرسی دین کی وجہ سے ملی ہے، یہ تیری میری ذاتی اجارہ داری نہیں جو دل میں آیا۔ عقیقہ کی ہمت و طاقت ہو تو کب کرتے ہو؟ 7ویں دن، 7ویں دن، اور پھر ہر سال 7ویں دن پیدائش کے بعد کرتے رہتے ہو۔ او بھائی ولادت والے دن ولادت کو منانا یہ طریقہ تھا عیسائیوں کا، غیروں کا۔ تیرے پیغمبر کا طریقہ ہوتا تو جس دن عقیقہ کیا تھا نا اس سے 7 دن پہلے اپنے جنم کے دن پہ بکرے ذبح کرتے،
جانور ذبح ہوتے، دیگیں چڑھتی، پکوان پکتے، لنگر تیار ہوتے، بلایا جاتا، آج میں پیدا ہوا ہوں اپنے پیدا ہونے کی خوشی میں۔ اور اگر یہ ہر سال ہی منانا تھا تو نبوت کے بعد میرے پیغمبر کو 23 سال ملے ہیں، 23 سال۔ پھر یہ کھانے، یہ پکوان، یہ عقیقہ، یہ لنگر، یہ ولادت کا کھانا، یہ پیدائش کا کھانا، یہ جنم کا کھانا، یہ میلاد محبوب نے اگر تو کہتا ہے کہ منائی ہے، تیرے استدلال کے اوپر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تو نے کہاں اور کیسے قوم کو بے وقوف بنایا ہے۔ اللہ تجھے سمجھ دے، پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر ہے، اللہ نے اگر لوگ پیچھے لگا دیے ہیں تو کم از کم کوئی پوچھنے والا تو ہو کہ محترم اگلے سال بھی ہوا ہے؟ اگلے سال ہوا ہے؟ اگر نہیں ہوا تو سوال وہی تیرے اوپر قائم ہے۔ خوشی کا انداز، پہلا تو یہ جھوٹ بولا جاتا ہے کہ انہیں خوشی نہیں ہے، بچے بچے کو خوشی ہے، مگر خوشی کیسے منائی ہے؟ جیسے محبوب نے منائی ہے۔ جو آپ چاہتے تھے وہ کر کے دکھایا ہے، وہ اپنا کے دکھایا ہے۔ دنیا نے لاکھ دشمنیاں کی ہیں، ہم نے پھر بھی وہی کیا ہے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ اور پھر مزے کی بات، اہل الحدیث جن کو کہا جاتا ہے خوشی نہیں ہوتی، یہ 8 سال اپنے بچوں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہیں۔ آئیے جامع سلفیہ میں، آئیے دارالقرآن میں، آئیے جامعہ ابی بکر کراچی میں، آئیے جامعہ رحمانیہ لاہور میں، آئیے جامعہ محمدیہ گجرانوالہ میں، آئیے جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں، آئیے کبھی دیکھیے تو صحیح، پہلی کلاس سے لے کے 8ویں تلک احادیث کے سلسلے، بار بار لفظاً لفظاً، حرفاً حرفاً، معانی، حروف، پھر اس کی سند کے آدمی اور رجال، ان کی صحت، ان کا ذوق، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ثابت ہے، کیا ثابت نہیں ہے، کہاں ضعیف ہے، کہاں موضوع ہے، کہاں اصح ترین ہے، کیا جو ہے وہ صحیح حین ہے۔ یہ 8 سال مائیں اپنے بچوں کی جدائی برداشت کرتی ہیں۔ میری اماں جی بریلوی، 8 سال میری جدائی برداشت کی، ایک جملہ بولا تھا، بیٹا میں ان پڑھ ہوں، مجھے نہیں پتا، میرے ماں باپ نے جو سکھایا میں نے وہ سیکھا، میں تجھے بھیج رہی ہوں، جو ہمارے پاک محبوب اور پیغمبر اور نبی نے بتایا ہے نا وہ پڑھ کے آنا، وہ مجھے بتایا کرنا۔ اور میں جو پہلی حدیث بیان کی تھی، اس وقت ماں جی کی تھوڑی طبیعت خراب تھی، وہ تھی کہ باہر جانے کے آداب کیا ہیں، بیت الخلاء ہمارے نہیں ہوتے تھے، دیہاتی ماحول تھا، تو میں نے ماں جی کو بتایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادب سکھایا ہے، ایسے جانا ہے، یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو اس دن پتہ نہیں شاید کچھ تھا مسئلہ، تو مجھے کہنے لگی پوت جے پڑھ آیا تو ٹھیک، اپنے دیسڑے اپنے کول رکھ۔ اماں جی گئی ہیں، واپس لوٹی ہیں، شکایت ہو گئی، بڑی سخت پکڑ ہوئی، اور بعد میں انہیں پھر جب ہوش آئی تو اس پہ معذرت بھی کی، افسوس بھی کیا۔ لیکن جو کہنے کا مقصد ہے، میں نے اپنا گھر چھوڑ کے، بیوی بچے نہیں تھے، ماں باپ چھوڑ کے، بہن بھائی چھوڑ کے، ہاسٹلوں میں رہ کے، یہ جو دال پہ گزارے کیے تھے بغیر خوشی کے ہو جاتے ہیں، چال لاڈ نہیں تھا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی احادیث، اتنا وقت، اور پھر اس کے بعد 3 سالہ جو دور ہے وہ جامع تربیہ کے اندر، مرکز تربیہ کے اندر تخصص میں جو ایک طالب علم لگاتا ہے، یہ بغیر محبت کے ہو جاتا ہے۔ پھر 4 5 سال مدینہ یونیورسٹی میں، محبوب کے شہر میں، مدینہ الرسول میں، مسجد نبوی میں، اور روضہ رسول کے پاس بیٹھ کر کے محبوب کے کہے ہوئے جملے، بولے ہوئے الفاظ، ماں باپ بہن بھائیوں کی قربانی دے کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے، ملک وطن جمع بھومی کو چھوڑ کے، یہ سب ایسے ہی ہو گیا۔ اللہ کی قسم ایسے نہیں ہو جاتا۔ تعلق ایک تھا تو محمد الرسول اللہ کہ محبوب جو آپ نے کہا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، وہ میں لے رہا ہوں، وہ میں یاد کر رہا ہوں، یہ امانت ہے، یاد ہو گیا ہے۔ دنیا کے 33 ویزے چھوڑ کے، مدینے کے 33 ویزے، میں پھر اپنے وطن لوٹا، وہاں 33 ویزے لیتا تو دولت تھی۔ پیسے کی خوشی کسے نہیں ہوتی، باہر کی خوشی کسے نہیں ہوتی۔ میرے پورے خاندان کو بلایا جا رہا تھا، مگر قربان کیا کہ محبوب جس قوم کی دال روٹی کھا کے جو امانت آپ نے دی ہے اور جو پڑی ہے، میں اس قوم کی امانت کو وہی ان کو لوٹاؤں گا۔ بڑے لوگوں نے تانے دیے، باپ کو آ کے کہا منڈے تیرے دا ذہن صحیح نہیں، کون چھڑ دا ویزے، وہ بھی مدینے دے، کیا کر رہا ہے یہ؟ اور کتنی تنخواہ تھی یہاں؟ زیادہ سے زیادہ 3000 کسی اچھی خطیب کی۔ چاروں طرف غربت ہے، دھماکے ہیں،
وطن عزیز کی صورتحال خراب ہے. کہا وعدہ کر کے اس روزے سے، اس مسجد سے، اس محبوب کے سامنے بیٹھ کے دنیا ہزار باتیں کرتی ہوگی، ایک ہی ارادہ تھا کہ محبوب جو آپ نے نہیں کہا ہم نہیں کہیں گے، جو آپ کی طرف غلط نسبت کی گئی ہے، روٹی ملے یا نہ ملے ضعیف روایت بیان نہیں کریں گے، جو موضوع اور من گھڑت آپ کے ذمے لگائی گئی ہے واضح کریں گے. اور اللہ کا شکر ہم بیان کر کے، ضعیف روایتوں میں نا بڑی چاشنی ہوتی ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ کہتے ہیں کہ شوگر کے مریض کو اللہ کا بنایا ہوا پھل نقصان نہیں دیتا، قدرتی ہوتا ہے، پھر بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کھا لو. لیکن جو پیار میں کسی نے چائے بنا کے بیچ میں چینی، بیچ میں گڑ اور بیچ میں شکر ڈالی ہو، کھیر ہو اور سارا کچھ ہو، تو ڈاکٹر کہتے ہیں نہیں، یہ انسانی جو ہے وہ بنائی ہوئی چیز ہے، انسان جو مرضی کرتا رہے. محبوب آپ کے بیان کو نہیں بدلا جائے گا، تھوڑا ملے زیادہ ملے. جس قوم نے اپنی زکوٰۃ سے میل نکال کے جو ہے مدارس کو دی تھی، اللہ میں امانت لوٹا کر کے رہوں گا. اللہ کا شکر ہے میرے رب نے کوئی رات بھوکا نہیں سونے دیا، لیکن ضمیر مطمئن. یہ ایسے ہو جاتا ہے، انگلینڈ کے ویزے چھوڑے، امریکہ کی دعوتیں چھوڑی، جیپنیز کی باتیں جو ہے وہ اپنی جگہ چھوڑی، شرق و غرب کے جو ہے وہ پیار محبت اور دعوے اور بلانے چھوڑے، کعبہ کے رب کی قسم یہ صرف خوشی ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، طریقے اور حدیث اور آپ کی وحی کی خوشی ہے کہ دن رات اس پہ گزارنے کی خود بھی کوشش کی اور دوسروں کو بھی اسی کی دعوت دی ہے. وگرنہ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں اپنی گدی نہیں چلا سکتا تھا. اپنے باپ کی 60 سالہ گدی چھوڑ کے بیٹھ جانا آسان کام ہے. پیسہ بھی، دولت بھی، گاڑیاں بھی، ماڑیاں بھی، سواریاں بھی اور دنیا جہان کے دیگر وہ سارے سلسلے تھے. کیوں اپنایا اس مسجد کی چٹائی کو، ممبر و محراب کی دعوت کو؟ کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے اس کی تکمیل اصل خوشی ہے، تکمیل اصل خوشی ہے. میرے محبوب نے 63 سالہ زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں چلایا جو میرا بھائی چلا کے کہتا ہے کہ مجھے خوشی ہے آپ کو خوشی نہیں ہوئی. میرے بھائی تجھے جو کر کے خوشی ہے مجھے اس پہ افسوس ہو رہا ہے کہ تیرے محبوب نے ایسا نہیں کیا تھا. کہیں حوض کوثر پہ وہ جملہ فٹ نہ آ جائے جو آقا نے کسی مسلک کا نام نہیں لیا لیکن یہ کہا ہے قیامت کے دن لوگ آئیں گے اور مجھے خوشی ہوگی، چہرے جو ہیں وہ میرے جو ہے امتیوں جیسے، وہ کیونکہ وضو کرتے رہے ہیں، زرک برک ہیں، اور میں خوش ہو کے کہوں گا اللہ میرے امتی آ گئے، اللہ میرے امتی، رب امتی، رب امتی. حوض کوثر سے جام لے کے تیار کھڑا ہوں گا، اچانک ان کے اور میرے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی. کسی مسلک کا نام نہیں لیا محبوب نے، دھوکہ نہ کھانا. میں کہیں غلط دفاع نہیں کرنا چاہتا اپنی جماعت کا، وصف آپ نے بیان کیا. محبوب جب کہیں گے اللہ میرے امتی آنے دے، اللہ کہیں گے محبوب یہ تیرے امتی نہیں ہیں، تیرے بعد انہوں نے تیرا دین بدل دیا تھا، تیرے بعد تیری سنت کا قتل کیا تھا. پتہ ہے محبوب ہاتھ میں تیار کیے ہوئے جام پکڑے ہوئے رب امتی کہنے والے کہیں گے سحقن سحقا، دفع دور کرو ان کو. یہ ایسے تھے، دفع دور، سحقا، دھتکار دیا جائے، پھٹکار دیا جائے، ان کو مار کے پیچھے لے جایا جائے. میرے بعد انہوں نے میرا دین بدلا تھا، طریقہ بدلا تھا. کیا پیمبر دین ادھورا چھوڑ گئے تھے؟ اگلی بات بھائیو، نبی کی ذمہ داری ہے کہ وہ بتا کے جائے کہ خوشی کیا ہے، غمی کیا ہے. آئیے لفظ عید پہ آ جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن پہ عید کا لفظ بولا ہے نا. آپ کو دن کا پتہ ہے کون سا ہے؟ 7 دن کے بعد جمعہ. ٹائم بتایا زوال کا، یہ بھی پتہ ہے کہ اس کے فضائل بھی بتائے. اور کیا کہا؟ من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جو جلدی کرے جلدی کرائے، جو نہائے اور نہلائے، پھر مسجد میں آئے، ثم صلی ما قدر لہ، پھر جتنے من میں آئے نفل ادا کرے، پھر جب خطیب آ جائے منبر پہ بیٹھے، خاموش ہو کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جائے، خطبے کو سنے، اور پھر جو ہے محبوب نے 2 رکعت پڑھ کے، پھر اس کے بعد 2 سنتیں. یہ مسجد میں ہے تو صلو 4 بتائیں کہ نہیں بتائیں؟ جمعے کا دن ہے، عید کہا ہے اسے آپ نے، ٹائم بتایا ہے، وقت بتایا ہے، طریقہ بتایا ہے،
خطبہ دے کے دکھایا ہے. اور جو عید الفطر ہے، تاریخ بتائی کہ نہیں بتائی؟ رمضان المبارک پورا گزر جائے، 29 کا ہو یا 30 کا ہو، جب شوال کا چاند نظر آئے، یہ لیلۃ العید، اس کی صبح ٹائم بتایا، شوال کی پہلی تاریخ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ کوشش کرنی ہے. کہاں جانا ہے بتایا؟ عیدگاہ میں نکلیے، کھلی جگہ میں نکلیے، مصلی میں نکلیے. آقا اور کیا کرنا ہے؟ کہا ایک رستے سے جائیے. کیسے جائیے؟ تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیے. آقا وہاں چلے گئے ہیں، اذان دیں. کہا اذان نہیں ہے. کہا فارغ بیٹھے ہیں، لوگ ابھی آ رہے ہیں، کوئی نفل پڑھ لیں. کہا نفل نہیں ہے. کہا خطبہ دیا جائے اور 2 رکعت جو ہے یہ ایسے پڑھ لیں. کہا نہیں، پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جائے پھر خطبہ دیا جائے. محبوب خطبے میں کون ہوں؟ کہا مرد بھی آئیں، عورتیں بھی آئیں. کہا محبوب ساری عورتیں آئیں؟ کہا جی ساری آئیں. کہا محبوب جن کو ایام ہے انہوں نے نہیں پڑھنی. کہا وہ بھی آئیں. کہا محبوب کئی کے پاس کپڑے نہیں ہیں، دوپٹہ اور اوڑھنی نہیں ہے، برقع نہیں ہے، کیسے آئیں؟ ننگی آ جائیں. کہا نہیں، جس کے پاس ہے وہ اپنی چادر میں دوسری کو لپیٹ کے لے آئے، لیکن آئے. محبوب اب نماز نہیں پڑھنی آ گئی ہے. کہا ہماری نماز والی جگہ سے الگ بیٹھ جائیں، جب ہم خطبہ دیں دعا کریں، ہماری دعوت میں بھی شریک ہوں، ہماری دعا میں بھی شریک ہوں. اللہ کے محبوب اب نماز پڑھ لی ہے. کہا واپسی دوسرا رستہ بدل کر کے جائیں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کا طریقہ بتایا. پہلے میٹھا کھانا ہے. اب ہے عید الاضحیٰ. محبوب کب ہے؟ کہا آخری مہینے میں. آخری مہینے میں، ذوالحجہ میں. آقا کون سی تاریخ ہے؟ کہا 10 تاریخ ہے. کہا کس ٹائم پڑھیں؟ کہا جب سوا نیزے پہ سورج آ جاتا ہے، اشراق کا ٹائم ہے. محبوب کتنی رکھتے ہیں؟ 2 رکھتے ہیں، پھر خطبہ، پھر سارا کچھ. محبوب قربانی پہلے کر لیں؟ کہا نہیں، جس نے پہلے قربانی کر لی اس نے عام گوشت استعمال کیا. اس کو آپ پڑھیں، تکبیریں پڑھیں، آپ واپس جائیں، جا کر کے قربانی کریں. اونٹ ہے تو نہر کریں. بتایا کہ نہیں بتایا؟ تاریخ کا بھی پتا، طریقے کا بھی پتا، جگہ کا بھی علم، نوافل ہیں کہ نہیں پتا، اذان ہے کہ نہیں پتا. ایک ایک طریقہ. یارو کیسا نبی ہے کہ رب کہہ رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہ عید تھی، عید الفطر کا نام عید الفطر دیا، عید الاضحیٰ کا نام عید الاضحیٰ دیا. پہلی صدی میں بھی نام ساری حدیث کی کتابوں میں، دوسری صدی، تیسری صدی، چوتھی سے لے کے 5ویں، 6ٹھی، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، آج تیری 15ویں صدی میں بھی جو کتاب اٹھا تجھے ملے گا یہ عید الفطر ہے، یہ عید الاضحیٰ ہے، یہ اس کے احکام ہیں، یہ عیدین ہیں. مان لیا میرے بھائی نے جو نام رکھا ہے اگر وہی نام ہے، پوری زندگی دن رات لگا رہے اس نام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک دفعہ ثابت کر دے. کام تو بعد کی بات ہے. اس نام کو دور صدیقی میں لیا، دور فاروقی میں لیا، دور عثمانی میں لیا، دور علوی میں لیا، جا دور امیر معاویہ میں لیا، بنی امیہ کے دور میں لیا، بنی عباس کے دور میں لیا. اگر تجھے نہ ملے تو میں ایک دفعہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو ہار گیا. نہیں، تو جیت گیا. اگر نہ ملا ضمیر کی عدالت میں تو صرف اتنا تنہائی میں کہہ دینا کہ یار جس چیز کا نام نہیں ملتا اس کا کام کہاں سے ملے. نام، صرف نام. گالیاں آئی ہیں، لوگوں نے بڑے بڑے وہ کمنٹس نہیں ہوتے نیچے، وہ کر لیتے ہیں، برا بھلا کہہ لیتے ہیں، لیکن کوئی ایک ہمت نہیں کرتا کہ مکہ بھی موجود ہے، مدینہ بھی موجود ہے، کوفہ بھی موجود ہے، بصرہ بھی موجود ہے، اور لوگوں جامعہ ازہر بھی موجود ہے، مدینہ یونیورسٹی بھی موجود ہے، فیصل آباد میں بڑی بڑی لائبریریاں موجود ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیاں موجود ہیں، سپروائزر موجود ہیں، محقق موجود ہیں، مناظر موجود ہیں. دوسروں سے مناظرے کر کے جیت لینا بڑا آسان ہے، لیکن کبھی کوئی محنت کر کے تھوڑی سی کوشش کر کے تحقیق کر کے اتنا تو پتا کرے پہلی صدی کی کسی کتاب کے اندر اس عید کا نام بھی ہے، دوسری میں، تیسری میں. اچھا بڑی مزے کی بات ہے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کے جو آخری امام جن کے اوپر آپ بہت اعتماد کرتے ہیں، فتاوی رضویہ کے اندر، رضویہ میں بھی کبھی امام جن کے بارے میں جملہ بولا جاتا ہے، ناراض نہ ہونا، میرے نبی کا نام آئے تو لکھا جاتا ہے آن حضرت، آن حضرت، اے حضرت. اور جب ان امام کا نام آتا ہے تو مقام اتنا ہے اعلی حضرت.
تیرا ادب تجھے مبارک، تیری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی، میں نام کا بھی ادب، کام کا بھی ادب، سیرت کا بھی ادب، صورت کا بھی ادب، حدیث کا بھی ادب، اثر کا بھی ادب، آپ کے جو ہے جملہ معاملات کا، آمین کا ادب، رفع الیدین کا ادب، انگلی کے ہلانے کا ادب، ٹخنے ننگے رکھنے کا ادب، جو جو کام میرے محبوب نے کرا ہے وہ کر کے ادب، جو آپ نے نہیں کیا اس کو چھوڑ کے ہم نے وہ ادب اپنایا، پھر بھی تیری نظروں میں بے ادب ٹھہرے۔ اور جب امام کی باری آئی تو امتی کے لیے اعلیٰ حضرت اور نبی کے لیے آن حضرت، کبھی تو کسی استاد سے پوچھ جو فارسی کا ہے، جو عربی کا ہے، کہ یہ جملہ کیا ہے، کہ نبی کے لیے آن حضرت اور پیغمبر کے لیے آن حضرت، خاتم النبیین کے لیے آن حضرت، اور امتی امام کے لیے اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت کی اپنی زندگی میں انہوں نے جلوس کو اگر یوں لیڈ کرا ہے نا، چلو پھر بھی تجھے مبارک، تو کہہ سکتا ہے کوئی بہانہ کہ یار میرے اعلیٰ حضرت ایسے کر کے گئے ہیں، میں مجبور ہوں، انہوں نے بھی دین کو سمجھا ہے، ان کے دین میں ایسے ہوگا۔ اگر ان کے فتووں میں یہ ہو، ان کے فتووں میں یہ ہو، ان کی کتابوں میں یہ ہو، ان کی دور کی جنتریوں میں یہ ہو کہ ولادت کا دن جو ہے 8 کا ہے، 12 وفات کا ہے، اگر ان کی جنتریوں میں، ان کی کتابوں میں، ان کی تحریروں میں، ان کی ڈائریوں میں، تو اس کو چھپا کیوں رہا ہے؟ انہوں نے رجم والی آیات پہ ہاتھ رکھا تھا، آپ نے کہہ دیا، تعریف کر دیا، یہودی تھے، یہ تو مسلمان ہیں، جنہیں دیکھ کے شرمائیں ہو۔ کیوں ہوا ہے ایسے؟ وائے کیا مجبوری تھی؟ پیٹ کا مسئلہ تھا، مانگ کے کھا لیتے، پھر مجھ سے فقیر اچھا ہے، نبی کا نام بیچتا تو نہیں، کیک کی ضرورت تھی، ہمیں کہتے دے دیتے، دیگوں کی ضرورت تھی، ایک تانا یہ دیا کہ آپ کو پیار نہیں ہے، ادب نہیں ہے، اور حالت یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ حضرت کے بھی فتووں پہ عمل نہیں ہے۔ 17 جگہ پہ لگ بھگ انہوں نے عقیدہ وفات الانبیاء پیش کیا ہے، 17 جگہ پہ کنز الایمان میں کسی نبی کو مردہ لکھا ہے، یقین نہ آئے کنز الایمان ہے، پڑھیے اس آیت کو، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے اسے 100 برس مردہ رکھا، مردہ رکھا 100 برس، کس کے بارے میں؟ عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ اگر آپ انہیں مردہ کہیں تو باادب، ہم کہیں تو بے ادب۔ تیرا بھی وہی عقیدہ ہے، میرا بھی وہی عقیدہ ہے، تو نے سٹڈی نہیں کی، مطالعہ نہیں کیا تو اور بات۔ اس عید کا نام بھی قرون اولیٰ میں نہیں ہے، خیر القرون میں نہیں ہے، نبی کے زمانے میں نہیں ہے، اور ویسے بھی جشن یہ نہ مکے کا نام ہے نہ مدینے کا نام ہے، یہ فارسی ہے، نہ ہی حضرت سلمان فارسی، زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ حضرت سلمان فارسی نے بتایا ہوگا جی ہم عید کو جشن کہتے ہیں، آپ ساتھ جشن کہہ لیں۔ سیدنا سلمان فارسی کی کسی ایک روایت سے زندگی بھر محنت کرتا رہے، تجھے حوالہ مل جائے، اللہ کی قسم جتنی ہمت ہے میں اتنا انعام تجھے ضرور دوں گا، اور کچھ نہیں، تھپکی دے کے شاباش کر کے تیرے ماتھے پہ بوسہ نہ دوں تو مجھے کہنا، میں بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے والا، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے دل کو راضی رکھنے اور مطمئن کرنے والا بندہ ہوں۔ حضرات اللہ کے لیے دنیا کو دھوکہ نہ دیں، خود کو دھوکہ نہ دیں۔ یہ تب نام اور اس کا تذکرہ تک موجود نہیں تھا جسے آپ نے ہر سال نئے انداز میں، نئے طریقے سے، جس کی جو گدی کہتی ہے، جو اس کی سمجھ آتی ہے وہ کرتا ہے، اور اس کا نام جو ہے وہ خوشی پڑ جاتا ہے، اسے آپ ولادت کا اور جشن کا نام دے دیتے ہیں۔ اور بھائیو، جو گزارش میں صدا کرتا رہا ہوں، آج بھی کرتا ہوں، میں اپنے بیٹوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے کہتا ہوں، میرے نبی نے جب مدینے میں آئے تھے تو ایک اعلان کیا تھا کہ یہودی اپنے گھروں کو صاف نہیں رکھتے، تم اپنے گھروں کے ویڑے صاف کیا کرو، ویڑے۔ میں اکثر نوٹ کیتا، غصہ نہ کرے آج، غصہ نہ کرے آج، تو جی کر لو گے تو کام والا کرے آج۔ ہم نے شہروں میں دیکھا ہے، میں منصور آباد کی مثال دیتا ہوں، مصروف ترین بازار رہتا ہے سارا دن، شام جب ہوتی ہے نا، رش کم ہوتا ہے، ادھر دی دکان والے نے جھاڑو دیتا تے سڑک ادھ چ، ادھر والے نے دیتا تے ادھر، جدھر تھوڑا جہا بہتا زور لگ گیا، جاندے جاندے دکان بند جھاڑو کر کے وہ دے گیا، ویسے بھی کوڑا اٹھایا تو دوسرے کے گھر کے آگے۔ یہی تقریباً ہمارے گلی محلوں میں حالات ہے، اندروں ہی شاپر پر یا چکیا تو سٹیا چل۔ میرے اور آپ کے محبوب نے کہا کہ یہودی اپنے گھروں کی صفائی نہیں رکھتے، تم میرے پیغمبر صاف تھے، پاکیزہ تھے، طاہر تھے، اور خوبصورت تھے، خوبصورتی پسند تھی،
آپ گھروں کی صفائی کریں، پورا سال جڑیاں گلیاں گندیاں رہندی ہیں نا، پا کے سارا کچھ، وہ این ٹائم تے گلی صفائی کس کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام۔ اللہ کی قسم اس سے کہیں بہتر تھا تو اپنا گھر صاف کر کے نا، گھر صاف کر کے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرتا، یہ گلیاں پورا سال صاف رکھتا سنت پہ عمل کر کے، کہ میرے محبوب کو صاف رستے پسند تھے، اذیت پسند نہیں تھی، گندگی پسند نہیں تھی، مزہ آتا۔ لیکن یہ سارا کچھ کر کے تجھے گلی سجا کے محبت ملتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، سجائیے، پورا شہر آ جائے میرے والی گلی سجا دے، خرچہ میں دیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر میرے ویرے کو ایسے خوشی مل رہی ہے اور عشق کا اور محبت کا معیار گلی سجانا ہی ہے، چھت پہ لائٹیں لگانی ہیں۔ آپ کو شاید پتہ نہ ہو، میرے پاس جتنی ورائٹی کی لائٹیں ہیں شاید ابھی بھی فیصل آباد والوں کے پاس نہ ہو، لیکن کیا مطلب ہے؟ اگر میرا عمل محبوب کی سیرت والا نہیں تو یہ لائٹیں مجھے بچا لیں گے، یہ کم کمیں مجھے بچا لیں گے۔ آپ نے اپنی بیٹی سے بولا تھا اے علی یا فاطمہ، بیٹا بیٹھ جا، بیٹھ جا، او میری بیٹی عمل کر کے آنا۔ وہ تیری اپنی قوالیاں نا، اتھے عملاں تے ہونے نہیں، نکھیڑے تے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی۔ دوست ٹھنڈے دل سے سوچ، لیکن میری ایک تمنا ضرور رہے گی، جب تو گلی سجائے اپنی بھی سجا، آخر میں جو گیٹ بنائے گا نا اس گیٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ضرور لگانا۔ اتنی محبت ہے مجھے آپ سے، کیا لگانا؟ آپ کا روزہ، آپ کا گنبد خضرا۔ میرا اسٹوڈنٹ ہے، کہنے لگا سر جی بھابی تے سارے کہندے نے گنبد خضرا نہیں، میں کہ پوتے تانوں پتہ ہی نہیں کیوں کہندے نے، تانوں سمجھ ہی نہیں آئی آج تک۔ گنبد خضرا لگانا آپ کو کیا ملے گا سر؟ میں نے کہا مجھے خوشی ہوگی۔ کہا کس بات کی؟ میں کہ اسی چھوٹے ہوندے نا گھر بنائی دے سی مٹی دے، تے بنا کے نا اینڈ تے غصہ ہونا مارنے، اپنے بھی توڑ دینے، دوجیاں دے کہنا ہتھاں نال بنایا سی تے پیراں نال ٹھایا سی، ہتھاں نال بنایا سی پیراں نال ٹھایا ہے، وہی کرتے ہو۔ جشن جشن عید میلاد ولادت، یہ عقیدہ اہل الحدیث کا ہے، ولادت کا، جناب کا نہیں ہے۔ اور وفات کا عقیدہ آپ کا ہے، آپ کے گھر میں ہے۔ وہ میں اکثر کہا کرتا تھا، کبھی کبھی موضوع ہوتا تھا میرا، چھوڑ دیا ہے، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ زبان میری ہے بات ان کی، زبان میری ہے بات ان کی۔ اگر کنز الایمان کو شروع کر لوں تو صرف زبان میری ہوگی، تحریر اعلیٰ حضرت کی ہے، جسے دنیا کا سب سے بادب ترجمہ کہا جاتا ہے۔ اس میں عقیدہ وفات، اس میں عقیدہ فنا، اس میں عقیدہ انتقال، اس میں عقیدہ موت انبیاء، اس میں سب کچھ ہے۔ زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ لیکن کیا کروں، سمجھانا چاہتا ہوں درد کے ساتھ، میں ہار جیت کے چکر میں نہیں ہوں۔ تو جیت ساری عمر جیت میں ہارا ہوا، لیکن ایک بات ضرور غور سے سن، وہ جو آخر میں گنبد خضرا کی شبیہ بنے گی، کیسے بنے گی؟ سریا لگتا ہے نا، پھر اس کے اوپر لائٹیں لگ جاتی ہیں، یا اس کا ماڈل مل جاتا ہے، وہ رکھ لے گا۔ میں نے پوچھا بیٹا کبھی غور کیا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے سر روزہ ہے۔ میں نے کہا بیٹا پوچھا روزے کے نیچے کیا ہے؟ کہا محبوب۔ میں نے کہا محبوب کے نیچے کوئی قبر ہے؟ جی ہے، ساتھ میں صدیق اکبر کی قبر، ساتھ میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر۔ بیٹا اگر محبوب پیدا ہوئے تھے، عقیدہ ولادت برحق ہے، اور تو اس کے اوپر مطمئن ہے، اور تو وفات کو گڈ مڈ نہیں کر رہا، اور جو ہے اس چیز کو صحیح سمجھتا ہے، بات خوشی کی ہو رہی تھی، بات ولادت کی ہو رہی تھی، بات جنم کی ہو رہی تھی، بات پیدائش کی ہو رہی تھی، پیدا کہاں ہوئے تھے؟ مکہ میں۔ بیٹا گنبد خضرا کا ہے سر مدینے میں، تو بیٹا پیدا جہاں ہوئے ہیں تو مکے کا کوئی صفا کی پہاڑی لگتی، کیونکہ آپ صفا والی پہاڑی والی سائڈ پہ رہائش تھی، آپ کا وہ جو آج بنا ہوا ہے مکتبہ وہ لگتا۔ ارے آپ غار ثور کی کوئی شبیہ لگاتے، جبل نور کی لگاتے، کوئی غار ہیرا کی لگاتے، کوئی بیت اللہ بنتا، کوئی بیت اللہ کا مینار یا مسجد حرام بنتی، مجھے بھی سمجھ آتی۔ بات ولادت کی ہے اور آپ لگا رہے ہیں گنبد خضرا، گنبد خضرا کے نیچے قبر، قبر میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ پیدائش والے دن کوئی کفن بھیجے تو کیسا لگے گا؟ میرے تو علاقے میں ایسے نہیں ہوتا۔
ولادت والے دن آپ لمبی سوچ کے جی آخر مرنا ہی ہے، اڑک ایک دن موت. ہم بیبی سائز کا سوٹ نہیں بھیج رہے، پنگوڑا نہیں بھیج رہے، یہ گفٹ نہیں بھیج رہے. نانا ابو اپنی بیٹی کو، باپ اپنی بیٹی کو، ننیال جو ہے وہ اپنی بیٹی کو، ددیال جو ہے اپنے بیٹے کو، سسرال جو ہے وہ اپنے داماد کو یہ کر کے بھیجیں. ذرا کفن دے کے بیٹے کی پیدائش پہ اچھا لگے گا؟ بیٹا سوچنا ضرور. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے اس سے بڑھ کے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی تھی، حدیث نہیں پڑھی تھی. اس بندے کے چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں. کہندے سر جی سمجھ آ گئی ہے. یہ عقیدہ وفات نو دبان دی کوشش ہے، لائٹاں لا کے ولادت دے نام تے. اگر میرے محبوب کی ولادت کی تو پھر بات مکے کی ہونی چاہیے تھی، اصولی بات ہے. جب عقیدہ وفات کیوں نہیں، آئیے یہ بھی سنیے، اچھی طرح سن لیجئے. مجبوری یہ ہوئی ہے کہ میرے دوست کہہ بیٹھے ہیں کہ محبوب رب کا نور ہے. ہم نے کہا تھا سوچ لیں، پڑھ لیں، ایک دفعہ ریسرچ کر لیں. یہ عقیدہ جو بنا رہے ہو کہیں گلے کا کانٹا نہ بن جائے. کہنے لگے جی بس اسی کہتا ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں. 11 مہینے ضد میں آ کے مسجدوں میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ کہتے رہے. اسی کہنا بابیاں سڑنا ہے، سانو کوئی لوڑ نہیں، ہمیں صرف تیرا دکھ ہوتا ہے. کیونکہ باہر تو کہتا ہے کیا الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، تے اندر آن کے اللہ اکبر پہلی سنت پڑھی نہیں، پہلی سنت پہلی رکعت، اور فاتحہ تے بعد پڑھن دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. یہ دونوں چیزیں الٹ ہیں، یہ دونوں چیزیں الٹ ہیں، یہ دونوں چیزیں الٹ ہیں. کیوں الٹ ہیں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قل هو اللہ احد میں کہتے ہیں، یہ کسی وہابی کی بنائی ہوئی صورت نہیں ہے، نہ اس نے سکھائی ہے، آپ کی اپنی مسجد مولوی خطیب امام نے پڑھائی ہے. لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دی. ایسے ہی مانا اللہ نے کسی کو جنا نہیں ہے. کیا مانا؟ نہ اللہ کی بیوی ہے، نہ بیوی کی تمنا، نہ آرزو، نہ چاہت، نہ خواہش ہے. نہ رب بیوی کا محتاج ہے، نہ اللہ کی اولاد، نہ اولاد کا محتاج، نہ اللہ کی اولاد ہے. لم یلد، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ رب کے نور میں سے کوئی اس کی نسل ہے، نہ رب کا ددیال ہے، نہ رب کا ننیال ہے، نہ رب کا سسرال ہے. ولم یولد، نہ اللہ کے کوئی ابو ہیں نہ اس کو جنا گیا. نہ ابو ہیں نہ امی ہیں. ابو کہاں سے آتے ہیں؟ ددیال سے. امی کہاں سے آتی ہیں؟ ننیال سے. بیوی کہاں سے آتی ہے؟ سسرال سے. اولاد کہاں سے آتی ہے؟ بیوی سے. ایسا تو اللہ کا کچھ ہے ہی نہیں. اندر کہہ رہا ہے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. قل هو اللہ احد، اللہ تو کلا، آپ اکیلے، تو ایک، تیرا کوئی جز نہیں، کوئی حصہ نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں. اللہ الصمد، تو کائنات چلانے میں، سسٹم چلانے میں، نظام چلانے میں بے نیاز ہے. بے نیازی ایسی ہے، نہ کھانے کی ضرورت کھلاتا سب کو ہے، نہ پینے کی ضرورت پلاتا سب کو ہے. تجھے سونے کی حاجت نہیں، سلاتا سب کو ہے. اللہ تجھے اونگ کی حاجت نہیں، باقی سب کو یہ ضرورتیں ہیں. تو سب کو پالنے والا تو غنی، یہ سارے فقیر. نہ بیوی نہ بچے کا محتاج، نہ ماں باپ کا. تیرے نور میں سے کچھ بھی نہیں. اور بار کہہ رہا ہے اللہ دے نور چو سونے نور نے. 11 مہینے کہتا رہا، اور یہی کہتا رہا پیدائش نہیں ہوئی، جنم نہیں ہوئی، ولادت نہیں. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. پڑھا ہر نماز میں، پڑھ پڑھ کے، ہر رکعت میں پڑھ پڑھ کے لم یلد ولم یولد. کلاں تے بھی پڑھدا رہیا وا لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. جب ربیع الاول آئی کہنے لگا بھابیو تسی میلاد نہیں ماندے، ولادت نہیں مانتے، جنم نہیں مانتے، پیدائش نہیں. میں کہا یار اللہ خیر کرے، ہم نے نہیں مانی. وہ تجھے کس نے کہا کہ ہم نے نہیں مانی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ہم نے مانا. اللہ کا باپ نہیں ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا حصہ ہے، رب کا جز ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ابو جی عبداللہ ہیں، دادا ابو عبد المطلب ہیں، آپ کے چچے بھی ہیں، آپ کے ہیں کہ نہیں؟ وہ چلو چاچے نہیں جے کہیں تائے مان لو، تائے تے ہے نا. اللہ دے نور چ نور نے، اللہ دا ایک تایا. ساری زندگی گالی دے لے جان نہیں چھوٹے گی. اللہ دے ابو جی ثابت کرنے پینے، دادا جی ثابت کرنے پینے، پردادا جی. ایک مولانا نے نا میرے محبوب کا نسب نامہ پڑھا ہے، کہندا میرے ورگا کو پڑھ ہی نہیں سکتا. ہم نے کہا شاباش، آپ سے اچھا کوئی نہیں پڑھ سکتا، سب سے اچھا آپ نے پڑھا ہے. پھر پڑھے ہو؟
پھر پڑھا، پھر پڑھیں، ویلے دی، پیسے دیے، بلے بلے ہوئی، UK تلک وہ نشر کیا گیا، کیا نسب نامہ پڑھ دیا ہے۔ جب نسب نامہ پڑھ کے فارغ ہوئے میں کہا جی رب دے نور چوں نور تے پھر نسب نامہ ہیں، سوچئے نا، نالے کہنا میرا آگا پیچھا کوئی نہیں، نالے سارا ثابت کر رہے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان آمنہ بنتے وہب ہے کہ نہیں، ان کے ابو کا بھی نام، آپ کے محبوب کے نانا جی کا بھی نام، اللہ جی دی امی تے اللہ جی دا نانا، بھی رب کے نور میں سے جو نور ہیں تو ہوگا نا، ادھر ہے تو ادھر بھی ہوگا، اگر ادھر نہیں تو پھر ادھر بھی نہیں۔ ولادت کا منکر میں نہیں، جو نور کہتا ہے وہ ہے منکر، جو بھی ہے، مجھے نہیں پتا کون ہے، کیونکہ رب کی ولادت نہیں، اگر رب کا نور ہے تو پھر محبوب کی بھی ولادت نہیں۔ ہمارے نزدیک ولادت ہے، ابو جی کا بھی پتا، پورے ددیال کا پتا، امی جی کا بھی پتا، پورے ننیال کا بھی پتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا بھی پتا، سسرال کا بھی پتا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی ایک بیوی، خود قرآن پڑھتا ہے، قاری صاحب ہے، کہتا ہے جی اللہ کی کوئی بیوی نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی، جی اللہ کی بیٹی بھی نہیں، اللہ کی کوئی اولاد قرآن میں ہے جی لم یتخذ، ہے ہی نہیں، اللہ کی ہے ہی نہیں۔ اچھا محبوب رب کا نور ہے، جی اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے تو پھر آپ کے یہ ددیال ننیال سسرال، کہتا ہے جی وہ سلسلہ نسب ہے، اللہ تو پیدا نہیں ہوئے، محبوب پیدا ہوا ہے۔ وہ کسی ایک بات پہ تو رہی ہے نا، کہاں چلا گیا ہے، کیسے دھوکہ دے رہا ہے خود کو۔ نور بھی ہیں، اچھا نہیں جی وہ ایک اور بات ہوگی، وہ ویکھنوں بشر نے ویسے نور، دیکھنے میں بشر ہے۔ او میرے بھائی کن دھوکوں میں پڑا ہوا ہے، اگر میرے محبوب نور ہوتے، نوری فرشتے، اللہ آسمان سے زمین پہ خود کہتے ہیں اوے لوگوں اگر یہاں فرشتے رہتے ہوتے نوری تو میں کوئی نوری فرشتہ نبی بنا کر کے بھیجتا، وہ تمہارے لیے دلیل نہیں بن سکتا، کیونکہ جس نوری فرشتے کا پیٹ ہی نہیں، اسے بھوک ہی نہیں لگنی، وہ تمہیں کیسے کہے گا روزہ رکھو، میں رکھے ہے، وہ 100 دن کا بھی روزہ رکھ سکتا ہے، میرا ماڈل تو نہیں بن سکتا۔ پیغمبر کو بھوک بھی لگتی ہے پھر روزہ رکھتے ہیں، پیاس بھی لگتی ہے پھر روزہ رکھتے ہیں، نیند بھی آتی ہے پھر جاگتے ہیں، تہجد کرتے ہیں، یہ ہے دلیل کہ نیندرا مینوں بھی آؤندیاں لیکن میں پھر نہیں سوندا، کیوں؟ مینوں فکر لگی ہے، ہوں میں اللہ کا بندہ، رب نے میرا کوئی گناہ بھی نہیں، معاف بھی، سارا کچھ کیا ہوا، لیکن پھر دن میں 100 مرتبہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، افلا اکون عبدا شکورا، میں محنتیں کیوں نہ کروں جسے رب نے اتنے اعزاز سے نوازا ہے۔ نور ہوتے تو بیوی کوئی نہ ہوتی، بیٹے نہ ہوتے، بیٹیاں نہ ہوتی، داماد نہ ہوتے، آفاد نہ ہوتے، پوتے نہ ہوتے، پوتیاں نہ ہوتی۔ اس وجہ سے عقیدہ ولادت میرا ایمان بھی ہے اور میرا دین بھی ہے کہ جو پیدا ہو جائے وہ رب کا نور نہیں، اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، جنم ہوئی ہے، ددیال ننیال سسرال ہے، اس وجہ سے اللہ کا شکر ہے عقیدہ ولادت بھی میرا ہے، میلاد بھی میرا ہے، اور ایک ہی عقیدہ ہے، ہم نے ڈبل مائنڈ نہیں کیا کسی کو کہ 11 مہینے نور کہیں 12ویں مہینے چلو ہوں آپ دی جنم مان لئیے، ایسے نہیں کیا ہم نے۔ اور عقیدہ وفات بھی میرا عقیدہ ہے، کیوں؟ اللہ کے علاوہ کل من علیہا فان، عقیدہ توحید پورا ہی نہیں ہوتا جب تک رب کو اکیلا زندہ نہ مانا جائے، باقی سب کو موت ہے، باقی سب کو فنا ہے، کل من علیہا فان۔ اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے کنز الایمان میں پڑھ لینا، انک میت وانہم میتون، اعلیٰ حضرت نے جو ترجمہ کیا ہے وہ پڑھ لے، کل نفس ذائقۃ الموت، 3 مرتبہ یہ قرآن میں آیت آئی ہے 3 سورتوں میں، جو ترجمہ کیا ہے وہ بھی پڑھ لے، اور فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ اس کو بھی پڑھ لے، اور آقا کے بارے میں واضح یہ آیت، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہاں اعلیٰ حضرت نے مماتی کا ترجمہ کیا ہے میرا مرنا، میرا، اعلیٰ حضرت ترجمہ کریں تو بادب ٹھہریں، میں کروں تو ویریاں نو مرنا کیوں پہ جاندہ ہے، لفظ تو وہی ہے، چینج تو نہیں ہوا، اور میرا مرنا، موت، وفات، انتقال، فنا، ایک آدھا منٹ نہیں، اللہ نے مردہ رکھا 100 برس، مردہ رکھا،
جسے پیدا کیا گیا ہے اسے موت آنی ہے. یہ موت اعزاز ہے, یہ رب سے ملاقات ہے. اللہم الرفیق الاعلی. محبوب کو اجازت ملی تھی, محبوب کتنی زندگی چاہتے ہو میں دے دیتا ہوں, دنیا چاہیے, مال چاہیے, پیسہ چاہیے, ہمیشگی چاہیے. کہا اللہ نہیں, تیرا قرب چاہیے. کہا موت. کہا اللہ قبول ہے. تلخیاں اور سختیاں, الا ان للموت لسکرات رب انی علی سکرات الموت اللہم الرفیق الاعلی. یہ سارے مرحلے طے کر کے موت کے منہ میں سے گزر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو چکے. کیونکہ زندہ کو کسی بھی شکل میں قبر میں کوئی بندہ نہیں ڈالتا, جتنا مرضی باپ سے نفرت ہو, جیندے جی پاویں 10 دن بھی قوم چ پیار ہوئے قبری کوئی نہیں پاؤندے, 6 مہینے بھی پڑا رہے قبر میں نہیں ڈالتے. اور لوگوں اتنا تو بتائیں, چلیں سارے دشمن ہو گئے تھے, حضرت حسن ہی اوپر آ کے, حضرت حسن ہی کہہ دیتے کیا ظلم کر رہے ہو میرے نانا کو. حسین آ کے کہہ دیتے جناب علی المرتضیٰ کیوں غسل دے رہے تھے. آپ کے چچا جناب عباس, بیٹے فضل بن عباس, جناب قسم بن عباس, جناب شکران, جناب زکوانی, یہ کیوں کر رہے تھے سارا کچھ, کیوں قبر کھودی جا رہی تھی. تیرے گھر میں قبر کھودنی آسان نہیں ہے. اماں جی عائشہ کے حجرے میں قبر ہے, بیٹی فاطمہ تو بڑا آسان سمجھ رہا ہے. یہ ماننا پڑنا ہے صرف رب کو موت نہیں ہے, اہل بیت اطہار بھی اس دنیا سے گئے شہادت کی موت. جناب علی المرتضیٰ گئے شہادت کی موت, عثمان ذی النورین گئے شہادت کی موت, عمر فاروق گئے شہادت کی موت, حسنین کریمین. آپ کو علم نہیں ہے, اس دنیا سے گئے ہیں, موت ہے. یہ عقیدہ ہے امت مسلمہ کا, یہ عقیدہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ ہے سیرت نبوی. جو آیا ہے اسے جانا ہے, جو آیا ہے اسے. اذا جاء نصر اللہ, جب یہ پڑھی گئی نا تو صدیق اکبر رونے لگ گئے. کہا یہ کیا ہوا؟ کہا یہ جب کامیابی کی خبر, جب مشن مکمل ہو جائے تو پھر رب بندے کو بلا لیا کرتے ہیں. یہ آپ کے جانے کی خبر ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, آپ کے جانے کی خبر ہے. حضرات میں عقیدہ ولادت کو بھی ماننے والا, میں عقیدہ وفات کو بھی ماننے والا, میں وفات پہ پردے ڈال کے رب کی توحید کے پرکھچے نہیں اڑاتا, اور محبوب کو نور کہہ کے میں ولادت کا انکار کر کے اللہ کی تنہائی میں اور یکتائی میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ خاصہ ہے میری جماعت کا الحمدللہ, یہ خصوصیت ہے. باقی رہ گئے محبت کے انداز. تو جو ہم کبھی کہتے تھے اب اپنے بھی کہنے لگ گئے, جو ہم کبھی کہتے تھے تو لوگ غصہ کرتے تھے. آیا ہے نا کلپ, یارو نہ کرو تواڈے ہاتھ نہیں کمب دے, اوے تہانوں کوئی اللہ دا ڈر نہیں, آپ کو خوف نہیں آتا, آپ کانپ نہیں جاتے, کیسے کر لیا آپ نے؟ حضرت جی کیک بنا کے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھ کے لکھنا کسی کاغذ پہ, پھر کاٹ کے دیکھوں میں کیسے تو کاٹتا ہے, تیری جرت کیسے ہوتی ہے؟ پیٹ کی خاطر میں نہیں پڑھتا کوئی آیت, نہیں پڑھتا کوئی میں حدیث, میں صرف اقبال کا یہ شعر پڑھتا ہوں, شرم دلاتا ہے. اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو, پرواز میں کوتاہی. نبی کا نام لگ کے پیٹ کی خاطر کاٹ کے منہ میں ڈال رہا ہے. پیغمبر کے روزے کا ماڈل بنا کے کیوں فرانس کو تانے دے رہے ہو؟ او بھائی فرانس کی بائیکاٹ مہم کیوں ہے؟ اس کی مصنوعات عرب ممالک میں بند ہو چکی, پاکستان میں تحریک امت مسلمہ. ارے غیرت مند کی غیرت کا تقاضا ہے, پتا کر اس نے کیا کیا ہے. اس سے پڑھ کر کے پیغمبر اللہ کے گھر کی شبیہ بنا کے, پھٹو سے بنا کے اگلے دن توڑتا ہے, گدے ریڑی پہ اٹھا کے چلائے پھرتا ہے, کبھی یہاں لگا کبھی وہاں لگا. اور پھر جو جھنڈیاں بنی ہیں ان پہ نبی کا نام لکھا ہے,
جشن عید میلاد النبی کہاں کہاں قدموں میں گرتی ہے. تجھے کوئی احساس بھی ہے؟ گاڑیوں پہ بینر لگایا ہے, نیچے نبی کا نام ہے, اوپر خود بیٹھا ہوا ہے حضرات میرے پیغمبر کے نام پہ. اس دن 2-2 3-3 تو شو فلموں کے چلاتا ہے, کہیں ڈی جے بج رہا ہے, کہیں جو ہے وہ ناچ رہا ہے, کوئی گا رہا ہے, کہیں پہاڑیاں بنی ہیں, کہیں انڈیا کے گانے لگے ہیں. تیرے نبی تو ان چیزوں کو توڑنے آئے تھے, تو نے پیغمبر کی جو ہے وہ بیت کے گھر کی شبیہیں بنا کے, روزے کی شبیہ بنا کر کے, تو نے جو ہے معلوم نہیں تجھے کیا کچھ تو کر چکا ہے. تجھے کبھی تو احساس ہوگا, تو کرے تو با ادب, کوئی یہی کام دوسرا کرتا تو میں دیکھتا کہ کیسے ہوتا ہے. اور آخری گزارش درد بھری, میں نے پوری دنیا کو دیکھا ہے. بش کو جوتا اٹھایا گیا, تکلیف ہوئی غیر مسلموں کے. نواز شریف پہ آیا, تکلیف ہوئی. سچی بتانا, جھوٹ نہ بولنا, چھوڑ دیں ساری باتیں. پاکستان کے کسی ایریے کا کوئی جوتا ہو مردانہ, اللہ کا شکر ہے مجھے اس کا معلوم ہے کہ کہاں بنتا ہے, کیسے ہے, کتنے میں ہے. لیکن اس کا یہ معنی تھوڑی ہے کہ میرے علاقے کے خطیب صاحب مناظرہ جیت کے آئے, میں اس کے گھر کے جتنے جوتے ہیں ان کے نقش بنوا کے ڈنڈو پہ کھڑے کر کے ایسے لہرا کے ان کے ماتھے کے اوپر ان کے جوتے کی شبیہ لگا دوں, اچھا لگے گا؟ حج پہ آتے ہوئے باپ کا استقبال کروں جوتوں کے ساتھ کہ ابو جی آپ کے جوتے گھر پہ لگا دوں, در و دیوار پہ لگوا دوں, سجوا دوں, ان پہ لائٹیں اس سٹائل میں بنا دوں. یہ ابا جی کی قدر ہو رہی ہے. کسی جج کا استقبال ایسے ہو, کسی وکیل کا استقبال ایسے ہو, کسی جو ہے وہ آپ وقت کے حکمران یا سیاست دان کا, یا کسی بڑے یا وڈیرے کا, کسی امام اور خطیب کا ہی کہہ لے, نہیں برداشت ہوتا. اللہ کی قسم, میرے پیغمبر کے جوتے, ان کو لگی ہوئی مٹی ساری کائنات وار کے رکھ دوں اپنی جگہ, لیکن میرے محبوب نے جوتے پہنے ہوئے, مسجد نبوی ہے, آپ نماز پڑھا رہے ہیں. اس واقعے کو بیان نہیں کرے گا کوئی, ڈرتے ہیں بیچارے, گھبراتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, کیونکہ زد آتی ہے اپنے بات پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کہا تھا مدینے میں یہودی اپنی عبادت گاہوں میں اور نصرانی اپنی عبادت گاہوں میں جوتے لے کے نہیں جاتے. میرے صحابہ میں تمہیں حکم دے رہا ہوں ان کی مخالفت کرو, جوتے پہن کے نماز پڑھا کرو. نہیں بیان کرتے ان باتوں کو, ڈرتے ہیں بیچارے. صحابہ کی ساری جماعت نے جوتے پہنے ہوئے, اور کون سی مسجد نبی ہے جسے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا, اور محبوب نے بھی حوالے کا ذمہ دار, پتہ ہے بھائیوں کو, اپنے گھر میں کتابوں میں موجود ہے. آسمان سے وحی آئی, محبوب جو آپ نے جوتا پہنا ہوا ہے اس کے نیچے گندگی لگی ہے. میرا نبی طیب, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا, ان اللہ جمیل یحب الجمال. او میرے آئینہ نبوت کے جمال, میرے حسن, میرے محبوب. وہی فوری بھیجی, آپ نے جوتا اتار کے پھینکا, صحابہ نے بھی پھینک دیا نماز میں ہی. سلام پھیر کے آپ نے پوچھا, بھئی میں نے تو جوتا اتارا, آپ نے کیوں اتارا؟ کیوں اتارا؟ کہا محبوب ہم نے کبھی آپ سے کیوں پوچھی ہے, ہمیں تو خوشی ہوتی ہے, جو آپ کرتے ہیں وہ کر جاتے ہیں, جو نہیں کرتے ہم تو اسی پہ خوش ہیں کہ جو آپ نہیں کر رہے وہ ہم نہیں کر رہے, جو آپ کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. ہم نے نہیں کبھی وجہ پوچھی. کہا ایسے تھا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا کہ نئے جوتے پہن کے اوت ہوتی ہے. کہا اگر آپ آ رہے ہیں راستے میں مٹی ہے, ریت ہے, اس پہ کچھ لگا ہوا ہے, دیکھ لو, اس صاف ہے تو ٹھیک, نہیں تو اس کو مٹی پہ رگڑ لو, یہ اس کو پاک کر دے گا. جب پردے کے بارے میں خواتین آئی تھی کہ محبوب ایک بالشت جو پیچھے آپ نے کہا ہے, کم یرخن عورت کتنا جو ہے کپڑا ٹخنوں کے نیچے ایڑی کے پیچھے لٹکائے, تو آپ نے کہا ایک بالشت. سیدہ ام سلمہ کہنے لگی محبوب یہ تو پھر تھوڑا ہے, ہوا آئے گی اڑے گا, اس کی جو ہے وہ ایڑیاں ننگی ہو جائیں گی. آپ نے کہا نہیں ایک بالشت کافی ہے. عورت کہنے لگی اللہ کے رسول راستے میں آتے ہیں, کہیں غلاظت پڑی ہوتی ہے, کپڑے کو لگ جاتی ہے, تو کیا نماز میں؟ آپ نے کہا جو آگے صاف رستہ آتا ہے اس پہ گھسٹ کے وہ صاف ہو جائے گا. میرا نفیس نبی, پیارے نبی, محبوب نبی, کریم نبی, جوتا آسمان سے وہی آئی, حالت نماز میں اتار کے پھینکا. یاروں نے کہا عالم الغیب ہے. ہم کہتے ہیں نہیں, میرے محبوب عالم الوحی ہے. کیا ہے عالم یا ایھا النبی کا معنی ہے غیب کے جاننے والے نہیں ہے, وحی کے جاننے والے, جنہیں جو وحی کے ذریعے بتایا جائے وہ پتہ ہوتا ہے, جو نہ بتایا جائے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا,
ہاں کہ عورت لڑ رہی ہے، شوہر سے لڑ کے آئی ہے، اس نے اسے اپنی ماں بولا ہے، آپ سے فتویٰ پوچھ رہی ہے، محبوب کہتے ہیں وہی آئے گی تو بتاؤں گا، مجھے نہیں پتا، اور وہ بار بار کہہ رہی ہے نبی ہو پتہ نہیں مجھے ایمرجنسی، آپ کہتے ہیں جب وہی آئے گی فوری بتاؤ، لڑ رہی ہے اللہ نے وہی اتار دی، کہا محبوب اس کو یہ مسئلہ بتا دو، میرے محبوب وہی کے جاننے والے ہیں، غیب نہیں، نہیں تو آپ کیا سوچتے ہیں میرے محبوب نے جان بوجھ کے ایسے جوتے میں پڑھ لی تھی؟ وہ پاک نبی، پاک ہستی، آپ کو نہیں پتا انہیں استنجے کی ضرورت ہوتی تھی؟ نہیں معلوم، انہیں وضو کی ضرورت ہوتی تھی، طہارت کی ضرورت ہوتی تھی، وہ ہمارے لیے اسوہ تھے، نمونہ تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر ان کی بغلوں میں بال نہ ہوتے تو ہمارے لیے اسوہ کیسے ہوتے؟ زیر ناف بال اتارنے کا فطرت کا طریقہ نہ بتایا ہوتا، اسوہ کیسے ہوتے؟ اگر آپ کے ناخن ہی نہ ہوتے، کاٹتے نہ، تو ہمارے لیے اسوہ کیسے ہوتے؟ اسوہ تھے، یہ پہلو تھا، لہٰذا پتہ کیا چلا، اپنے پیمبر کے ساتھ یہ نالین کے آگے شریف لگا کے نا، رب کا واسطہ اس سے بڑھ کے، فراز کہتا ہے تم خود جوتوں سے استقبال کرتے ہو اور ہم کچھ کہتے ہیں تو ہمیں تانے دیتے ہو، ہمارا ہی روٹی روزی اور کاروبار اور مصنوعات بند کرتے ہو، اپنا کھاپا بند نہیں ہوتا، کیک کاٹنا منع نہیں ہے، کیک پہ تو نے جو نبی کا نام لکھ کے چھری چلائی، محمد لکھ کے چھری چلائی، احمد لکھ کے چھری چلائی، آپ کے روزے کی شبی بنا کے چھری چلائی، دینا اجازت کسی کو میرے محبوب کا روزہ گرا ہے، پھر اس وقت کیوں چیختا ہے؟ تو نے اپنے ہاتھوں سے بنا کے کاٹا ہے، ماڈل بنا کے کاٹتا ہے، پھٹا پھٹا کرتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، لکھ لکھ کے قدموں میں گراتا ہے، نالیوں سے گرے ہوئے جملے اور لفظ جو ہے وہ جھنڈیاں ہم اٹھاتے پھرتے ہو رہے تھے، کہاں ہوتا ہے اس وقت مزاج؟ ادب کرو، ادب کے دائرے میں رہ کے، نبی کے امتی بن کے، آپ بھی امتی ہیں، ہم بھی امتی ہیں، آپ نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے، قبر میں آپ نے بھی جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، شفاعت کی امید آپ کو بھی ہے، ہم کو بھی ہے، کوثر کے جام آپ بھی امید رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، محبوب کا ساتھ جنت میں آپ کو بھی چاہیے، ہم کو بھی چاہیے، نہ آپ غیر ہیں نہ ہم غیر ہیں، لیکن صرف اتنا ترس کھائیں کہ جو کام اپنے باپ کے لیے، دادا کے لیے، استاد کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ نبی کریم امام الانبیاء کے لیے کیسے نالین کے نام پہ کر رہا ہے؟ اب تو اپنے بھی روتے ہیں، اب تو اپنے بھی روتے ہیں، اب تو اپنے بھی کہتے ہیں کہ کیا تاریخ، کیا سلسلہ چلا رکھا ہے، تو میری دعوت ایک درد تھی، اچھی لگے لے جانا، بری لگے آپ کا حق ہے میری اصلاح کریں، آپ کا رائٹ ہے، میں طالب علم ہوں، میں عالم نہیں، میں کوئی فاضل نہیں، کوئی علامہ نہیں، کوئی مناظر نہیں، ایک ریسرچ اسکالر کے ناطے پہ ایک طالب علم، جا پہلے قرون اولیٰ میں 3 صدیوں میں 5 صدیوں میں ڈھونڈ، اگر اس کا کہیں جواز تو بڑی دور کی بات ہے، نام مل جائے نا، نام، جعلی باتیں بنا کے جی اللہ نے آسمان پہ کی، محبوب نے وہاں پہ کی، اور اس طرح کی جو ہے نا من گھڑت سہارے نہیں، تو صرف زندگی میں ایک مرتبہ اس کا نام، اور جو تاریخ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی دی ہے، عید الاضحیٰ کی دی ہے، جو عبادت کا طریقہ دیا ہے، جو اس میں نماز دی ہے، جو اس میں خطبہ دیا ہے، جو اس میں دعوت اور دعا دی ہے، جو اس کا سسٹم اور نظام دیا ہے، جو اس کے 3 ایام دیے ہیں کہ نہیں؟ عید الاضحیٰ کے کتنے دن دیے؟ اور عید الفطر کے؟ عید الفطر کے وہ دے بھی 3 دن، ٹرو تو مرو نہیں بھئی، ٹرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام رکھا تھا، تے مرو ٹرو یاراں نال تے مرو سہرے نال، پہلا پیکے نال نہیں، جو دن دیا ہے وہی ہے، عید الفطر ہے، اس دن تو روزہ نہیں رکھ سکتا، اگلے دن تو شوال کے 6 روزوں میں سے روزہ رکھنا چاہتا ہے، اگلے دن رکھ سکتا ہے، گنتی شروع کر سکتا ہے، کیونکہ وہ عید نہیں ہے، چھٹی حکومت نے کر دی ہے یا آپ نے کر دی ہے، وہ ایک الگ بات ہے، کام چھوڑ دیا آپ نے، الگ بات ہے، لیکن عید الاضحیٰ بہتر یہ ہے 10 تاریخ کو تیرے پاس 100 قربانیاں ہیں، 10 کو کر دے، کیونکہ یہ 10 بہترین دنوں کا آخری دن ہے، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن سب سے افضل ہے، ان میں کیا ہوا عمل بعد میں کوئی عمل اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا، آپ نے 100 اونٹ نار کیے، 10 کو کر دیے، یہ نہیں کہا کہ 25 آج کرتے ہیں، 25 11 کو کریں گے، اور 25 12 کو کریں گے، 13 کو ہیں 25 13 کو کر جائیں گے، کیونکہ آپ 13 تک وہاں رہے ہیں، تو یوں 25 25 کر کے 100 اونٹ بھی ہو جاتے، بات بھی پوری ہو جاتی، اتنے اصحاب بھی تھے، 1.25 لاکھ لوگ بھی تھے،
آپ نے 10 کو کر کے ثابت کیا، بہتر یہ ہے قربانی 10 کو کی جائے۔ 11 کو ملی ہے 11 کو کر سکتے ہو، 12 کو ملی ہے کر سکتے ہو، 13 کو ملی ہے کر سکتے ہو۔ تو جو طریقے آپ نے بتائے ہیں ان پہ چلیے، بسم اللہ، نہیں تو کچھ نظر ثانی فرمائیے۔ آپ کی ہماری جنگ بنتی نہیں ہے، اگر معاملہ الجھ گیا ہے تو سلجھایا جا سکتا ہے۔ اب تو اپنے بھی آواز دے رہے ہیں، اس آواز پہ ہی تھوڑا محسوس کر کے کہیے۔ انہوں نے الٹا یہ کہنا شروع کر دیں لے بھی وابی ہو گئی۔ نہیں یار، مذاق نہیں ہے، دین ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح کے سوال آئیں گے، مجھے پتا ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ تھا؟ بھئی اللہ نور ہے، اللہ نور ہے۔ جو رسول اللہ علیہ وسلم کو نور مانتے ہیں ان سے سوال کر رہا ہوں۔ ساری زندگی قومی ترانہ پڑھا ہے، سب نے مانا ہے، تو بریلویاں نے بہتا منیا ہے۔ تے جدو آؤں نا سایہ خدا ذوالجلال سر سٹیا ہوں اتنے چکیا کرو، کہ نہیں 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 نہیں، اللہ نور ہے، اللہ دا سایہ کتنے؟ یار کیسی بات مانتے ہیں؟ کیا سمجھ رکھا ہے؟ لاجک پوچھی بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ کیوں نہیں؟ او جی جے سایہ منی ہے تو پھر زمین تے پو تو پیروں تھلے آ جاؤ۔ باؤ جی سایہ کدی بھی پیروں تھلے آਉਂدا ہی نہیں، یہ اتنے ہی رہندا ہے، یہ اتنے ہی رہندا ہے۔ باقی مسند احمد کی روایت بڑی واضح موجود ہے، سیدہ زینب سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ کو جب انہوں نے کہا تھا کہ چھوٹے قد والی، اس دن محبوب نے غصے میں آ کے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا، الا کیا۔ پھر سیدہ فرماتی ہیں ایک رات ایسے ہوئی، چاند کی روشنی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سایہ گزرا تو مجھے پتہ چل گیا یہ سایہ میرے محبوب کا ہے، اور آپ آ گئے۔ چلے تو نہ بھی مان سایہ خدائے ذوالجلال، قومی ترانہ پہلے سیدھا کر پھر دیکھ لیں گے، وہ تو اللہ کا نور ہے، یہ تو پھر محبوب ہے۔ اللہ اکبر۔ عورت کو کن لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے؟ جنہ تو خطرہ ہوا ہے۔ ویسے حالات کے تحت جواب دیا ہے، جن سے خطرہ ہو کہ شادی ہو سکتی ہے ابھی یا بدیر۔ مثلا بہنوئی جو ہے اس سے فوری تو شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہن ہے، دو بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر بہن ٹر گئی تو واری تو دی ہونی، ٹھیک ہے نا، پردہ ہے۔ جس بھی رشتے سے شادی کا جلدی یا بدیر، اس کے بارے میں یہ آپ چوتھے پارے کا آخری حصہ 5ویں پارے کا شروع، یہ پردے کا سارا ذکر ہے۔ پردے کی شرعی حیثیت، بعض عورتیں بازار میں پردہ کرتی ہیں، گھر میں نامحرم رشتہ داروں سے پردہ نہیں کرتی۔ یہ پاجی ساڈی کمزوری ہے، انہاں دی طاقت ہے، منوا لیندیاں دل نال، جتھے کر لیا جتھے نہ کیتا۔ کچھ عورتیں محلے میں کر لیتی ہیں، آ چاچے نے ویکھ لینا، او تایا ویکھن ڈے، تو جب جاتی ہیں مری شری یا باہر یا شہر، اتنے کیڑا کوئی ویندا بھین چل، اپنے علاقے میں آتے تو سٹائل ہے مختلف، پتہ نہیں آپ کن حالات میں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ توفیق دے، عورت کی طاقت اس میں ہے کہ وہ پردے میں خود کو طاقتور محسوس کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کیا، کہ پردہ کا گناہ چھوٹا ہے معاف ہو جائے گا۔ ہاں جی پاجی ہے تو چھوٹا ہی۔ یہ رولے جننے بھی پے نے نا اج کل بھجن نسن دے، پردے دے چکر چینے۔ بہرحال مان لیں تو اچھا ہے، نہ مانیں تو سزا تو بھگت رہے۔ ہمارے معاشرے میں رواج بن گیا السلام علیکم کو السلام علیکم۔ پاجی اگر تے نیت صاف ہے تو تسی پنجابی چ کیا السلام علیکم، سلامہ، لہجے میں جواز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لہجے میں جواز موجود ہے۔ صحابی آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امنم بری ام سیام فم سفر۔ جو عربی جانتے ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے، جو دیہاتی ماحول کے پنجابی ہیں وہ بھی سمجھ لیں گے۔ عربی میں لفظ ہے السیام، روزہ، السیام، ایسے ہی ہے نا، کتب علیکم السیام۔ جو صحابی آئے ہیں ان کی زبان کا لہجے میں لام کو میم پڑھا جاتا ہے، لام کو اسی میں پڑھی تھا نا، جی میں ویگن نو کئی علاقے جی بیگن کہیں دے، بیگن تے کئی فل نو کہیں دے فل، میں تیری شل لا دینی ہے، چھل نو شل، تو سانو سمجھ تو آ جاندی نا کی کہن دیا، شل کہن دیا یا چھل چھلنا ہی ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے بھی کہہ رہا ہے۔ ویلنا تے بیلنا، ویگن تے بیگن، وہ بھی آپ نے سنا ہوگا، میں شریف کی شادی پہ سیر گیا، اس نے مجھے شکر کا شربت پلایا، تو سمجھ تو آگے نا، اس نے کہاں گیا، کس کی شادی تھی، کیا کیا، امنم بری ام سیام فم سفر، لام کو بھیم پڑھ رہے،
رسول اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا؟ لیس من البر صیام فی سفر، کہ میرے صحابی تیری زبان میں ہی میں جواب دے رہا ہوں کہ سفر کے اندر روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے، بہتر ہے چھوڑ دیا جائے، رکھ سکتا ہے لیکن ایسے ہے۔ تو جی السلام علیکم تو مراد ہوئی ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو ٹھیک، تو جی نیت بھیڑی ہے تو پھر بھاویں السلام علیکم کہہ کے ادھروں جفی پائی ہوئے ادھروں، تو پھر اس السلام علیکم دا کی فائدہ؟ میں ایک جگہ گیا، ہمارے ایک دوست ہے، میں اس جگہ گاڑی روکی ہے اور دوسرے کی فیملی ہے، انہیں آن کے انہوں جفی پائی، یہ منہ اپنے حل کر لیا، تو پچھوں دیاں بیبیاں والے ادھروں السلام علیکم۔ یہ اس سلامتی کا فائدہ کیا ہے؟ ادھر السلام علیکم ادھر ٹھا، ادھر السلام علیکم ادھر دین جان عزت کوئی بھی محفوظ نہیں۔ السلام علیکم، تیرا دین بھی محفوظ، جان بھی محفوظ، مال بھی محفوظ، تیری عزت بھی محفوظ۔ اس کا درست جواب دینا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ جی کوئی ادھا دا کہے ویسے وال ہے کہیں کہنا چاہیے، جو مینوں آکھے ہی ہو تینوں۔ حیض کے دنوں میں قرآن کی تلاوت ذکر وغیرہ کرنا جائز ہے؟ میرے بھائیو ان دنوں میں نماز پڑھنا منع ہے، مسجد میں آنا بیٹھنا منع ہے، عیدگاہ میں جانا ضروری ہے لیکن وہاں دعا بھی سننی ہے، کرنی بھی ہے، دعوت بھی سننی ہے، خطبہ بھی سننا ہے، ذکر اذکار ہو رہے ہیں وہ بھی سننا ہے، لیکن نماز سے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو صحیح مسئلہ ہے، کوئی صحیح حدیث ایسی نہیں، ضعیف ضرور ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ قرآن مجید کو ٹچ نہیں کر سکتی۔ قرآن کے لیے افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نہائے ہوئے ہوں، پاک ہوں، صاف ہوں، خوشبو لگائی ہوئی ہو، پھر اس کو ٹچ کریں۔ لیکن جو آیت ہے نا لا یمسہ الا المطہرون، یہ نہ قرآن کے بارے میں ہے نہ انسان کے بارے میں ہے، یہ لوح محفوظ کے بارے میں ہے، فرشتوں کے بارے میں۔ لا یمسہ الا، پہلی بات تو یہ نہیں ہے، نہیں منع ہوتی ہے، یہ نفی ہے، اور نفی ہوتی ہے خبر، اللہ کی خبر کبھی جھوٹی نہیں ہوتی۔ اگر یہ قرآن کے بارے میں ہے تو پھر قرآن کو عیسائی بھی چھوتے ہیں، ہندو بھی چھوتے ہیں، پڑھتے ہیں، چھاپتے ہیں، ان کی بڑے بڑے مدرسے ہیں، تو پھر تو قرآن کی خبر جھوٹی ہوئی۔ قرآن خبر دے رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جسے پاکیزہ کے علاوہ کوئی چھوتا ہی نہیں، یہاں تو چھوتے ہیں، تو پھر اس سے مراد کون ہے؟ قرآن تو نہیں ہے، اسے تو ساری دنیا چھو رہی ہے، لکھ رہی ہے، اس سے مراد لوح محفوظ ہے اور چھونے والے فرشتے ہیں، پاکیزہ ہیں، وہ طاہر ہی ہے۔ آگی سمجھ؟ اس لیے ضعیف روایتوں کا سہارا نہ لیں، اس کا وہ ذکر کر سکتی ہے، منہ زبانی پڑھ سکتی ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان پاکیزہ، لیکن جو مجبوری ہے تو اس کے حفظ کا جو ہے معاملہ، یہ اس طرح کی چیزیں، اس کے اندر یہ موٹے کپڑے پتلے کپڑے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مسجد نبوی کے اندر ماں جی کو کہا گیا کہ مجھے مصلی پکڑا دے، تو انہوں نے کہا محبوب میں ایام سے ہوں، تو آپ نے لفظ بولے تھے کہ یہ چیز تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، پھر انہوں نے وہ پکڑائی اور آپ نے پکڑ لی۔ کچھ نامحرم رشتہ دار عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ کر سلام کا جواب دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اگر تو ہمارے جو ہے نا محرم رشتے، ہمارے بڑے، ہمارے پنجاب کا ایک کلچر ہے کہ بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا جاتا ہے، اور میں نے زندگی بھر میں یہ ہاتھ عزت اور احترام سے ہی دیکھا۔ نیتوں کا اگر فریب نہیں ہے تو پھر یہ دور کھڑے ہو کے بے شک پیار نہ دیتا جائے، ہمیں اکھاں نال کوری جائے تو جو مرضی کری جائے، نہ وہ جائز ہے نہ یہ۔ نیت خراب ہے تو کچھ بھی جائز نہیں، لیکن احتیاط پھر بھی بہتر ہے۔ میرے خیال سوال مک گیا جی۔ اگر جشن ولادت منانا جائز نہیں تو ہر سال 14 اگست، دلیل وہ دیں۔ تو اس کا مطلب ہے جب پاکستان نہیں تھا اس سے پہلے پھر تو یہ دلیل نہیں بنتی نا۔ استحکام پاکستان کانفرنسز نہ کروائیں، فرق سمجھیے، فرق سمجھیے۔ کانفرنسیں دو وجہ سے کروائی جاتی ہیں، ایک دین کی دعوت کے لیے اور دوسری کروائی جاتی ہیں مال پیسے کے لیے، کہ ایک مستقل کاروبار بن گیا ہے۔ جن کا کاروبار بنا ہے انہوں نے ایسے کرنا ہوتا ہے، وگرنہ علماء کا ٹائم نہیں ملا کوئی بات نہیں، اگلے سال۔ دلیل وہ دیں۔ بدعت کوئی بھی چیز تب بنتی ہے جب اس میں 5 چیزیں پائی جائیں۔ پہلے نمبر پہ زمانے کی قید، وقت کی قید، زمان، مکان، جگہ کی قید، اور تیسرے نمبر پہ اس پہ دوام، چوتھے نمبر پہ
اس کی دعوت دینا، اور 5ویں نمبر پہ جو نہ مانے اسے برا کہنا. سمجھ رہے ہیں؟ استحکام پاکستان اگر کوئی کانفرنس کرواتا ہے کوئی اس میں نہ آئے تو ہم گالی دیتے ہیں. بولیے، جو یہ کہا جاتا ہے کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، یا یہ جو کہا جاتا ہے میلاد کا منکر کافر ہے، کبھی سوچیے تو صحیح، کیسی بھونڈی دلیلیں، اور یہ دلیلیں نہیں ہوتی ہیں. کوئی ایک نام کے اس بات کے لیے صرف جو کہا ہے وہ لے آئے. اہل حدیث علماء میں پروگرام میں کیوں شریک ہوتے ہیں بتا دیا ہے کہ نہ زمان کی قید نہ مکان کی. ادھر زمان کی بھی قید ہے، یہ ڈیٹ ہے، مکان کی بھی قید ہے، یہ جگہ ہے، اور پھر اس پہ دوام بھی ہے، ہمیشہ چھوڑنا نہیں. پھر اسے دین بھی سمجھا جا رہا ہے، پھر اس کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور جو نہیں مان رہا اس کو برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے. یہ قیاس مع الفارق ہے. لہٰذا اگر محفل میلاد منانا جائز نہیں تو جلد سے محفل ختم بخاری کیسے جائز ہے؟ ہم کیسے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر دوام، اس کی دعوت، اس پہ نہ آنے والے کو برا کہنا. اگر یہ ان سے مماثلت رکھتے ہیں تو دلیل کے طور پہ پیش کریں، اگر نہیں کرتے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بعد میں لکھی گئی، کوئی شک نہیں اس میں. آغاز اور اختتام، سال کا آغاز، سال کا اختتام ایک مقید ہے، لیکن جسے آپ دین بنا کے پیش کریں گے، جسے آپ دین بنا کے، آپ دیکھیے صحیح البخاری کا آغاز سارے ایک دن نہیں کرتے. آئیں چیک کریں مدارس میں، دیوبندی مدارس کو دیکھیں، اہل حدیث مدارس کو دیکھیں، بریلوی مکتبہ فکر کے مدارس کو دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کو دیکھیں، اسی طرح دیگر ممالک میں دیکھیں. اپنے اپنے حساب سے مختلف ایام میں کوئی ایک نہیں اس پہ رکھا ہوا، اور نہ اس کو دین بنا کے کہ جس نے صحیح البخاری کے آغاز کے اندر جو ہے وہ شرکت نہیں کی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، نہ اس کے اختتام پہ جس نے نہ کی وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے. قیاس مع الفارق ہے، دلیل نہیں ہے. جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ کسی کی دعوت قبول کرنا جائز ہے، کسی کے گھر. بھائی وہ پورا سال کوئی بھی دعوت دے، دعوت پہ جانا جائز ہے، دعوت منع نہیں ہے. مسلمان کا مسلمان پہ حق ہے کہ جب بلائے، لیکن جس چیز میں یہ 5 چیزیں پیدا کر دی جائیں، جیسے کل ہے، بھلے وہ فوت ہونے والے کے گھر یتیم بچے کے مال سے اسے لیا جا رہا ہے. ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. میٹھا میٹھا ہے، مجھے کوئی دعوت دے، میں شوگر کا پیشنٹ ہوں، میں رکوں گا، میں نبی کا امتی ہوں، میں بدعات والے معاملات نہیں کرتا. اب تو اپنے کہہ رہے ہیں کہ یار کیا کر رہے ہو، پیسے کھانا ہے بے شک کھائیں، کھانا ہے پکائیں، لیکن جو آپ انداز اپنا رہے ہیں یہ پیغمبر کے شایان شان نہیں ہے. ذرا اپنی اداؤں پہ غور کر کے اپنے، باقی وہی سوال ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق دے. میری کسی بھی بات کا مقصد نہ کسی کو نیچا دکھانا، نہ کسی کو تانا دینا ہے. اچھا لگے بسم اللہ، نہیں جہاں آپ لگے ہیں اس کا حساب آپ نے اللہ کو دینا ہے. ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے بات پہنچا دی تھی، اس کو صحیح معنوں میں کسی نے مخلص ہو کے لیا یا اس کی مذاق اڑائی، اس کا ذمہ دار وہ ہے. جو لفظ میں نے کہے اگر صحیح کہیں، کتاب و سنت کے مطابق کہیں، اللہ میرے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے اور ان کو قبول کر لے. اللہ میرا کوئی جملہ میری زبان سے غلط نکلا ہے، جلدی یا بدیر یا علماً یا شعوراً یا غیر شعوری طور پہ، اللہ اس کی کتاب و سنت یا شریعت اس کی پابند نہیں ہے، وہ میری ذاتی غلطی ہے، اللہ مجھے اس سے معاف فرما دینا. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جی دعا پڑھیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ تعالیٰ جملہ کبیرہ صغیرہ گناہ معاف کرے، بیماروں کو شفا دے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ ان کے جو ہے میوے عطا فرمائے. ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی دعا کر کے پھر اٹھیں اور بعد میں کہیں دعا ہو گئی. ایک دوسرے کے لیے غائبانہ